اکثر جب یہ ڈول ڈھمکے ہو رہے ہوتے ہیں درباروں کے اوپر، دربار والے جو ہے نا وہ خود موجود ہی نہیں ہوتے وہاں پر، شور اور اس چیز کو تو انہوں نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے دربار پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے جس طریقے سے فرمایا سعد رضوی صاحب کے بارے میں، ٹی ایل پی کے بارے میں مارچ لے کے نکلے تھے، جی کیا اس کی ضرورت تھی آپ کی نظر میں؟ غلط نکلے، لیکن اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے۔ ایز اے وقار سلطان انڈیویجولی توکل آپ کے لیے کیا ہے؟ میں کوشش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے کنفرم ہوتا ہے یہ میں کر رہا ہوں، اس کا کیا ہونا ہے مجھے پتا ہوتا ہے۔ میرا اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط ہے۔ میرے ساتھ بہت لوگوں نے زیادتیاں کی، جبر ہوئے میری ذات تک، کسی نے میرے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کیا تو میں ڈبل کر، یہ مائنڈ تھا پہلے۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہو گیا ہے، پتہ بھی ہونا کہ یار یہ بندہ میرے خلاف ہے، یہ میری ذات پہ اس نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن دل نہیں کرتا۔ مریم نواز صاحبہ کے اوپر آپ کی کیا اوپینین؟ پہلے ان کے لیے میرے دل میں کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے آ کے ثابت کیا جی کہ تحفے نہیں ہے، کام ہے۔ سچی بات بتاؤں، میں عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، ایک شخص سے محبت ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کو جو آج تک جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں نا جی، وہ ایک فرد ہے، وہ صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب۔ میرے نزدیک نے جی منیب سلطان صاحب نے بھی میری ذات تک نے جی مجھے بڑا سپورٹ کیا جی۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دی مصطفیٰ شاہ شو۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ نے پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ میرے لیے مجھے ایسا لگا کہ جرنلزم کے نام پہ، صحافت کے نام پہ تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ سوال پوچھنا صحافی کا کام ہے، جواب دینا نہ دینا وہ آپ کے گیسٹ کا کام ہے۔ بٹ امپریشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا مہمان جو ہے اس کو آپ نیچے لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس پہ حاوی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے ان صحافی بھائیوں سے اس ٹائم پہ مخاطب ہوں کہ جنہوں نے صحافت کے نام پہ جو کیا وہ یلو جرنلزم ہے، وہ صحافت کے اقدار کے اندر چیز فال نہیں کرتی۔ میرے ایک اور فاضل بھائی نے ان کو بلایا اور مکھی پہ مکھی ماری، تو اس کو دیکھ کے، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ کے مجھے لگا کہ کوا چلا ہنس کی چال۔ جس نے پہلے کر لیا وہ تو بہت ہی برا لگ رہا تھا، پر آپ نے اتنا برا کیا کہ اس کے بعد اور برے یہ لگنا شروع ہو گئے۔ میرے جو بھائی جنہوں نے وہ پوڈ کاسٹ کی، گھڑی کسی نے پہنی ہے، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال کوئی پرابلم حل کر سکتا ہے سوسائٹی کی، تو آپ نے ایک بار پوچھ لیا، پھر آپ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ یہ گھڑی آپ نے کتنے کی لی۔ اور اگر کسی نے آپ سے بچنے کے لیے، آپ سے نظر بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ کسی دوست یار نے گفٹ کر دیا، تو آپ پھر پیچھے پڑ گئے اور آپ ایسا تاثر آپ نے باندھنے کی کوشش کی کہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس پہ کوئی نیب کا کیس چل رہا ہے اور آپ پروپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نیب کا جو کیس بنا ہے وہ کن بیسس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ صاحبزادہ وقار سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی نسبت جو ہے حضرت سلطان باؤ کے ساتھ ہے، تو کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کہ اس سلسلے کو، یا جو پیری مرزیاں پیچھے جو بھی سوال آپ نے دیکھے جن سے کو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے جواب نہ دیں، بٹ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنی پرسنالٹی میں ایز این انڈیویجول، دربار سے سلسلہ نہ بھی ہو پر ایز این انڈیویجول آپ ان چیزوں کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ آپ آل دی وے جو ہے وہ جھنگ سے، شور کوٹ سے آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور آتے ہوئے ان کی کوئی گاڑی کا بھی مسئلہ بن گیا، پر چلے کوئی نہیں، آپ دیر آئے پر درست آئے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ بچپنا جو ہے وہ شور کوٹ میں گزرا، کس طرح کے بچے تھے؟ شرارتی بچے تھے کہ کیا ڈسپلن بچے تھے؟ پیرنٹس کیا بتاتے ہیں؟ بس بچپن تو سب کا ہی شرارتی ہوتا ہے جی، بچپن تو ایسے ہی گزرا، لیکن میرا ٹائم زیادہ بچپن جو تھا تقریباً میرے خیال میں ہم لوگ جب ہوش صحیح سنبھالا تو میں لاہور آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اسٹڈی یہیں پہ کی، تو پھر بس ادھر ہی ٹائم گزرا ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو شرارت کی جو بات ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں، آپ خود بھی دیکھیں، آپ بھی شرارتی ہوں گے بچپن میں، تو بچپن میں بچے تو شرارتی ہی ہوتے ہیں جی۔ تو میں یہ کہوں کہ نہیں، میں بہت شریف تھا، تو یہ تھوڑا۔ پر مار پڑتی تھی بچپن میں؟ بالکل پڑتی تھی۔ سب سے زیادہ کوئی مار یاد آئی ہو، کسی خاص چیز سے پڑی ہو؟ کوئی وائپر پڑے ہو، کوئی چیز ایسی پڑی ہو کہ آپ نے کہا یار توبہ، وہ نہیں میں بھولتا؟ ہاں، ایسے کافی واقعات ہیں، ایسے تو بہت سارے ہیں۔ اچھا، ہاں، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بس وہ پھر چیزیں اس طرح کی وہ بچپن کی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ پر مار پڑی بھی ہے؟ ہاں، بہت۔ اور والدہ حضور جو ہے وہ سخت ہیں کہ والد زیادہ سختی کرتے ہیں؟ والدہ صاحبہ کا تو انتقال ہو گیا جی، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں ان کو، تو والدہ سخت نہیں تھی، والد صاحب تھے پہلے۔ ٹھیک ہے، ہاں، پہلے وہ سخت تھے، ٹھیک ہے، بعد میں آ کے وہ بھی
تھوڑا نرم ہو گیا. اب اس ٹائم پہ جو ہے نرم ہو گیا. اب تو خیر ویسے ہی مطلب ہونا ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی ان کا جو ایک سختی کا وہ ایک ٹائم تھا نا, وہ تبھی تھوڑا سا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 2 بھائی ہیں جی, ٹھیک ہے, اور ایک سسٹر ہے جی. اچھا, ایک آپ کی ہمشیر ہیں جی. اور 2 بھائی, اور آپ کس نمبر کے اوپر ہیں جی؟ میں میرے بڑے بھائی ہیں, پھر میں ہوں, اور پھر ٹھیک ہے. تو بڑے اور تینوں بہن بھائیوں میں سے زیادہ سختی, سر آپ نے والد کو بتایا کہ اب تو وہ نرم ہو چکے ہیں, جی جی. تو زیادہ سختی آپ پہ ہوئی ہے کہ باقی بھائی مجھ دوسرے پہ بھائی ہوئی ہے, مجھ پہ آپ پہ زیادہ سختی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ شرارتیں جو ہے وہ آپ بچپن سے کرتے رہے. اچھا, میں شرارتوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو شرارتوں والا ایلیمنٹ ہے, ابھی بھی آپ انٹرویوز دے رہے ہیں, میڈیا کے اندر آ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کی فیملی میں کچھ پرابلمس بھی آپ کو جو ہے نا پیش ہوتی ہے, تو والد صاحب اس پہ بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا, جس ڈائریکشن میں لگے وہ لگے رہو؟ نہیں, وہ اصل میں نا جی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, چیزوں کو دیکھنے کا ان کا اپنا ہے, لیکن یہ ہے کہ میری ذات تک مجھے نہیں لگتا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میری ذات تک مجھے نہیں فیل ہوتا, باقی دنیا جو سوچے اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ پھر بھی فیملی میں, دوست احباب میں جو لوگ ملتے ہیں, سو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس پہ اپنی اوپینین تو دیتے ہوں گے, بیکاز جس طریقے سے ابھی تک تاثر تھا, ابھی جب تک آپ نے میڈیا انٹرویوز نہیں شروع کیے تھے, اس سے پہلے یہی تھا کہ آپ جیسے پیر و مرشد ہیں, اور آپ کا اپنا سلسلے کے ساتھ آپ کا معاملات چل رہے ہیں, اور جس ادب سے لوگ ملتے تھے, بیکاز وہ جتنی بھی آپ کی ویڈیوز ہیں وہ ٹک ٹاک ہوں, سوشل میڈیا ویڈیوز ہوں, سو اس کے اوپر ایسی کوئی بات چیت آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو نہیں سنائی دیتا, سو اس کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے یا کوئی کسی طرح کا کلام لگا ہوا ہے. سو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک جب آپ سائلنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ایک بندے کے بارے میں ایک سوچ بنا لیتے ہیں, ایک امپریشن بنا لیتے ہیں, ایک پری کنسیو نوشن ہوتا ہے, اور جب ان کی انٹرویوز آتے ہیں تو آپ کو اصل پرسنالٹی تب پتہ چلتی ہے کہ یہ بندے کی سوچ کیا ہے, یا یہ چیزوں کو پرسیو کس طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ آپ کی امیج بنی ہوئی تھی, اور جب آپ نے انٹرویوز دینا شروع کیا, آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں تو اس معاملات سے دور ہوں, اور میں ان معاملات کو میں یہ کہتا ہوں کہ 80% اس میں خرابی بھی ہے ان ہمارے سسٹم کے اندر. تو اتنا اسٹرانگ فیڈ بیک, یا میں کہوں کہ اتنا سچا فیڈ بیک دینے کے بعد, تو کچھ معاملات میں خرابی نہیں پیدا ہوئی ہے؟ نہیں, خرابی تو تب ہوگی نا جب میں نے پہلی دفعہ کہا ہو. دیکھیں, میرے تو جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں, دوست ہیں, یا جو بھی جاننے والے ہیں, میرا تو سب کو یہی ہوتا ہے پیغام کہ دیکھیں, جو چیز جو حقیقت ہے, حقیقت سے کون مکر سکتا ہے؟ حقیقت سے تو کوئی نہیں مکر سکتا. اب میرے خاندان میں ابھی تک میرے انٹرویوز چل رہے ہیں یا معاملات ہو رہے ہیں, ایون مجھے آج تک میری فیملی سے کسی نے بھی نہیں بولا کہ یہ چیز یہاں پہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, الحمدللہ کوئی رانگ وے پہ ہے ہی نہیں. ہمارا کوئی سلسلہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ راہ چلتا جائے اور کہے کہ جی یہ ایسے ہی ہے. نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. خانوادہ سلطان بہو کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور اس کو میں کہوں یا دنیا کا کوئی بڑی طاقت آ کے کیا دیکھیے جی یہ ایسے ہے یا یہ غلط ہے, تو یہ کوئی ماننے والی بات تھوڑی ہے. اس پہ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ جو ایک ہمارا دربار شریف کا سلسلہ ہے, وہ چیزیں رک نہیں سکتی کسی کے کہنے سے یا کچھ کرنے سے. اور میں نے انٹرویو میں بھی یہ نہیں بولا کہ کچھ چیزیں غلط ہیں یا کچھ بھی. ہاں, میں بھی لوگوں نے فیل کیا ہو کہ میں نے اس طرح سے بولا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے وہاں پہ بھی یہی بولا کہ غلط بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو دربار پہ آپ جائیں, آپ دیکھیں, جب وہاں کا نظام دیکھیں, وہاں کا سسٹم دیکھیں, بغیر دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے؟ یہ تو واحد پوری دنیا میں یہ واحد ایک دربار ہے جہاں پہ نہ کسی لنگر کے پیسے, نہ کسی پارکنگ کے پیسے, نہ کوئی رہنے کے پیسے, نہ کوئی کھانے پینے, کچھ بھی نہیں. جوتے جمع کروائیں فری, پارکنگ فری, ہر چیز دنیا کی فری ہے. 24 گھنٹے لنگر مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں تو آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہے. نہیں, تو پر آپ کے جو دربار کے معاملات ہیں وہ محکمہ اوقاف نہیں لک آفٹر کرتا؟ دربار کے معاملات سے میں پہلے گزارش کرتا ہوں کہ معاملات بس ان چیزوں کو نہیں, پر جتنے بھی دربار ہیں وہ سارے محکمہ اوقاف کے انڈر ہی آتے فال کرتے. اصل میں ان چیزوں پہ میں نے کبھی بات نہیں کی, اور نہ مجھے مطلب کیونکہ میں خود ہوں نہیں ان چیزوں میں باقاعدہ طور پہ. کیونکہ میں صرف اس وجہ سے اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ سے بار بار گلے کا سوال کیا گیا, اور وہ فوٹیجز دکھائی گئی کہ جو دربار کے اوپر لوگ آتے ہیں, اور آنے کے بعد زائرین ہیں وہ اپنے طور پہ خوشی سے
کچھ پیسے کچھ چیزیں دے کے جاتے ہیں, وہ ہر تو وہ دربار پہ فوٹیج دکھائی, وہ ہر دربار پہ ہی ہوتا ہے, وہ ہر دربار پہ پر سلسلہ وہ ہوتا ہے. تمام تر کلیکشن جو ہے وہ تو جو میری ناقص اوپینین میں یا میری نالج کے اندر ہے جی جی کہ وہ تو محکمہ اوقاف اس کی کلیکشن کرتا ہے, اور وہ دیکھیے پیسے تو محکمہ اوقاف وہاں سے جمع کرتا ہے. ہاں جی, بہرحال مجھے خیر ان چیزوں کا نہیں علم, سیدھی بات ہے, میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں, نہ میرے مطلب کوئی اس طرح سے کوئی معاملات ہیں, تو میں اپنی ایک روٹین والی لائف میں رہتا ہوں, اپنے معاملات کو دیکھتا ہوں. اچھا, یہ کبھی آپ کے کان سے بھی نہیں گزرا یہ واقعی اتنی معصومیت ہے کہ معصوم بننے کا وہ آپ اپنے آپ پر اپنے ایک ابادہ اڑا ہوا ہے کہ جی میں واقعی اتنا؟ نہیں, جینوین بات ہے جی. اچھا. میری آپ دیکھ لیں, میری شروع سے میری ایکٹیویٹیز وہ ہے ہی نہیں جی, مطلب میں کرتا ہی نہیں. ایک پراپر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ایک چیز میں نہیں کرا, تو بس پھر اس پہ تو بات بنتی ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کا جو حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو سلسلہ ہے, جی جی آپ کی اپنی نسبت جی جی یا آپ کا اپنا تعلق جو ہے جی, وہ کتنےویں واسطوں سے جا کے ملتا ہے؟ میں تقریباً جی 7ویں اس میں آتا ہوں جی. 7ویں جانشین ہے جی مطلب ان کی خاندان سے جی. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ میرے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہے جی, میں اس خاندان سے ہوں. بس 7 وسیلوں سے جی جی 7ویں اولاد میں سے آپ کی جی جو ہے نا جی وہ والدین آپ کے, تو والدہ محترمہ بھی حضرت بہو سلطان کی فیملی میں سے جی تھی, جی الحمد اور والد محترم بھی جی جو ہیں وہ ایک آپس میں جی کزن میرجز. الحمدللہ الحمدللہ. سو آپ نے کہا کہ 7 سلسلوں کے بعد جو ہے نا جی وہ آتا. اچھا, جب سے سوشل میڈیا آیا ہوا ہے اور آفٹر یور انٹرویو بہت ساری چیزیں, اس سے پہلے محمد علی صاحب کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا, ان کی نیزہ بازی کی جو اسکل ہے اس کی وجہ سے زیادہ ان کو دیکھا جاتا تھا, بٹ اس کے بعد کیونکہ اس ایک انٹرویو کے بعد جو ہے نا ایک آپس میں کنیکٹیوٹی بھی ڈیولپ ہوگی. ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ مطلب کہ والد صاحب کے تایا زاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, کہ وہ کس طریقے سے آپ کے کزن لگتے ہیں؟ بس ایک ہی فیملی ہے جی, مطلب اتنا کلوز ریلیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی فیملی. ملاقات رہتی ہے, بس ان کی بھی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, ہماری اپنی ہوتی ہیں, ہر بندے کے الگ الگ معاملات ہیں, تو وہ اپنی مصروفیات میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے, کوئی فیملی کا ایونٹ ہو, کوئی شادی ہو, کوئی غمی ہو, کچھ بھی تو ہو جاتی ہے ملاقات. اچھا, یہ جو ماشاءاللہ خوبصورت زلفیں ہیں, جی جی, یہ شوق سے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ بچپن سے اسی طریقے سے آپ کو بال بڑے رکھنے کا شوق ہے؟ نہیں, بال شوق بھی ہے, اور بس ایسے عادت شوق بس بن گیا, بس ایسے ہی سمجھے آپ, کوئی اتنا کوئی خاص شوق نہیں ہے, لیکن بس کسی نے کہا جی اچھے لگتے ہیں تو ہم نے بھی رکھ لیے. کسی نے کہا کہ اچھے لگتے ہیں, تو یہ کسی کے فرمائش پہ سمجھا جائے کہ یہ رکھے گئے ہیں؟ نہیں, فرمائش ایسے ہے نا کہ میں فرمائش بھائی کی بھی ہو سکتی ہے, دوست کی بھی ہو سکتی ہے. نہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ کوئی جینڈر ریسٹرکشن تو نہیں ڈالی. نہیں, بس ایسے ہی ہے, دوستوں نے بولا کہ جی اچھے لگ رہے ہیں تو ہم نے رکھ. پہلے بہت بڑے تھے, ابھی تو چھوٹے گھر والے. نہیں, بال تو آپ کو ماشاءاللہ آپ نے ویل مینٹین کیا ہوا, یہ بڑا مشکل کام ہے, اتنی آسانی سے اتنے لمبے بال جو ہے نا وہ مینٹین نہیں کیے جاتے. اچھا, اگر آپ کی شوق کی بات کریں, تھوڑی سی ذات کو, آپ کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو ذاتی چیزوں میں کیا چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ دل کو لبھاتی ہیں؟ لوگ جو ہیں, کیونکہ آپ جتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, سو وہ آپ کو لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے, اور جو لوگ پسند آتے ہیں یا کوئی بھی انسان ہے اس میں کوالٹی کیا پسند آتی ہے؟ نیچرل ہونا. ٹھیک ہے, ہاں, یہ مجھے بہت پسند ہے, اور بہت زیادہ نیچرل بندہ ہو, جو بھی بات کرے سیدھی بات کرے, صاف بات کرے. پر جس لائف اسٹائل کو آپ پسند کرتے ہیں, جی, جس طرح آپ ایک لگژری ہے, ایک تو بیسک نیسیسٹی ہے نا, روٹی کپڑا مکان, جب اس سے اوپر آپ مطلب ایک مکان ہے اس کو آپ لگژری سٹائل میں جاتے ہیں, گاڑی ہے, سواری کو اپنی بہتری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تو یہ لگژری کیٹیگری میں آتی ہے. سو جس کیٹیگری کے اندر آپ فال ان کرتے ہیں, آپ کا لائف اسٹائل فال ان کرتا ہے, وہاں پر جینوئن انسان ڈھونڈنا تھوڑا مشکل کام نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کی زندگی میں بڑے لوگ آتے ہیں, کچھ آپ کی زندگی میں سبق دے کے جاتے ہیں آپ کو, تو یہ آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں چیزوں کو, ٹھوکریں لگتی ہیں تو بندہ سیدھا ہوتا ہے نا. تو ابھی ہم جس سٹیج پہ ہیں نا, ہمیں بندہ چلتے ہوئے دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ جی کیا ہے اور کیا نہیں. اچھا, جس طریقے سے ایک بلڈ لائن ہے, ایک جگہ پہ آپ سے سوال کیا گیا, اور آپ بلکہ آپ سوال کرتے رہے متبادر بار کہ کیا وسیلے کو, سلسلے کو نہیں مانتے, یا آپ جو ہے نا نسل کو نہیں مانتے, بلڈ لائن کو نہیں مانتے, تو اگر آپ کسی نسبت کو نہیں مانتے, سو آپ اس نسبت سے آپ کی مراد کیا تھی, تھوڑا دیکھنے والوں کو سمجھائیں. نہیں, نسبت دیکھیں جی, میں تو نسبت یہ سمجھتا ہوں کہ نسبت کا ہونا بہت بڑی بات ہے. آپ اپنے خاندان کی نسبت سے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اپنی چیزوں کی نسبت سے. ابھی دیکھیں, ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں, ہم
آپ نے مجھے جہاں پہ بلایا ہے بالکل ٹھیک تو ہے، لازماً سی بات ہے میری نسبت کو دیکھ کے ہی بلایا ہے نا, بالکل باقی ٹھیک، میرا کون سا کمال ہے. مطلب بالکل ٹھیک ہے، میری طرح کے لوگ ہزاروں پھر رہے ہیں. صحیح ہے، تو اس طرح سے یہ نسبت کی وجہ ہے نا جی, کہ اگر آپ اور ہم بیٹھے ہیں, آپ ایک سید گھرانے سے ہیں, جب آپ کی میری پہلے بات ہوئی, شاید آپ کی پہلی میری جب کال پہ بات ہوئی کسی اور وے میں تھی, جب آپ نے تعارف کروایا تو میرا انداز کچھ اور تھا, بالکل ٹھیک ہے، آپ نے خود فیل کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ نسبت کا ہی ادب ہوتا ہے. مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پیچھے کیا ہے کیا نہیں, کیا چل رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, نہیں, میں نسبت کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. اچھا جو نسبت کی رسپیکٹ ہے, کیونکہ اس پہ میں جی تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. سو کیا آپ نے تو گھر میں ماحول میں دیکھا ہوگا, بڑے بزرگوں نے بات کی ہوگی, جس طرح آپ نے کہا آپ کا غالباً تعلق اوان جی جی اوان ہے, جی آپ برادری وائز اگر آپ جی بات کریں, جی اور مولا علی سے آپ کا جی جو وہ سلسلہ ہے, اگر بلڈ لائن کی بات کریں تو مولا علی کرم وجو سے آپ کی بلڈ لائن چل رہی ہے. جی اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو سید زادے ہیں جی اور مولا علی کی جو اولاد ہے, آل ہے, وہ آپس میں کزن ہی, وہ کزنس کنسیڈر کر جاتے ہیں, بلکہ کزنس ہیں آپس میں. اچھا جب یہ سلسلے کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, کیا کہیں پر آپ کے تزیے میں یا آپ کے علم میں یہ ہو کہ کسی نیک آدمی کو یا توکل کرنے والے آدمی کو, اگر ایک سید زادہ ہے وہ توکل کرتا ہوگا تو اس کی عزت کرنا لازم ہے, یا اگر آپ کسی ایک ایسے بدکار آدمی کی بھی عزت کر رہے ہیں پر آپ اس کی نسبت کی عزت کر رہے ہیں, تو آپ تو اپنا ثواب کما جائیں گے نا نسبت کی رسپیکٹ کرنے کا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا یہی ہے نا جی, میں اسی پہ تو بات کر رہا ہوں نا جی, کسی کا کچھ بھی ہے میں تو نہیں سمجھتا, باقی دنیا والے جو مرضی کہیں جی, میں تو نسبت کی رسپیکٹ کرنے والوں میں سے ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے جتنا ٹائم زندگی کا ہے تو میں تو انشاءاللہ کرتا رہوں گا جی. اچھا جس طرح آپ نے جو ہے حضرت بہو سلطان کے بارے میں سنا کہ بہت ساری ان کی کرامات کے بارے میں سنا, اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر وہ بلڈ لائن وہ تو خون تو پھر آپ کا بولتا ہے. بالکل ایسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا خون اچھا ہے, تربیت اچھی ہے, سو اگر ہیرا ہے وہ کوڑے میں بھی پڑا ہوا ہے تو وہ ہیرا ہی ہے, ایسے ہی وہ چمکے گا. اور اگر آپ کوڑا اٹھا کے بڑی اچھی پیکنگ میں اور اس کو سونار کی دکان پہ رکھ دیں, ڈسپلے میں لگا دیں, تو لوگ دیکھ کے یہ کہیں گے بڑی خوبصورت دکان میں کوڑا پڑا ہوا ہے. اس سے مراد یہ کہ اگر ایک برا آدمی ہے, نیگیٹو سوچ کا آدمی ہے, اگر وہ کسی بڑے مقام پہ بھی پہنچ جائے گا تو لوگ اس کو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ یا اللہ مولا تیرے ہی رنگ ہے, یہ تو نے کس کو کہاں بٹھا دیا ہے. اور اگر ایک بہت اچھا انسان ہے, اس کی ماں نے اس پہ پرورش اچھی کی ہوئی ہے, اور وہ اگر ایک چھوٹی جاب کر رہا ہے, مالیت وائز وہ کم پیسے کما رہا ہے, پر وہ ہے ہیرا, وہ چمک کے دکھائے گا کہ وہ نظر آئے گا. بالکل. اچھا جو پیچھے دنوں جی میں نے تو اپنا جو ہے نا اپنی انٹروڈکشن کے اندر اپنی اوپینین دے دی, جی آپ کے ساتھ صحافت کے نام پہ جو کھینچا تانی کی گئی اور جس طریقے سے وہ تذلیل انداز کے اندر آپ سے سوال پوچھے گئے کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا آج بھی پڑا ہوا ہے بال مین کا بیگ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے, نہیں ہمارا دھیان گیا اس طریقے کے اوپر. سو جس طریقے سے چیزوں کو پن پوائنٹ کیا گیا اور بار بار متبادل بار چیزوں کو ریپیٹیولی آپ سے مطلب کہ پوچھا گیا, سو اس پہ آپ نے اس شو سے واک آؤٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, اور آپ نے اس تذلیل نما جو ماحول کو آپ نے کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا, کیونکہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے آڈینس کے اندر بھی وہ ینگ بچے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ اگر میں پازیٹیو بات آپ سے کر رہا ہوں تو جو میری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ آڈینس بھی پازیٹیو بات کرنا شروع ہو جائے گی. بالکل. جب میں نیگیٹو بات کروں گا اور پچھلے 1 گھنٹے تک وہ نیگیٹو بات ہوتی رہے گی, تو اگر آپ اس کو کہیں گے کہ سوال کریں تو وہ اسی کانورسیشن کے اندر حصہ ڈالے گا. سو آپ نے کی کیا اوپینین ہے اس ساری چیز کے اوپر؟ میں دیکھیں میرے ساتھ نا جی, مطلب انٹرویوز میں موسٹلی دیکھیں ہو جاتی ہیں باتیں, میرا نہیں خیال کہ ہم اس پہ مزید کوئی بات کریں. اور میں تو میرے کافی سارے لوگوں نے نا جی, مطلب میرے منع کرنے کے باوجود بھی نا ویڈیوز لگائیں کہ جی یہ دیکھیں آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ بلا کس کو رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح سے مطلب بہت ساری ویڈیوز تھیں. لیکن میرا سب کے لیے ایک ہی کمنٹ تھا جی, میں نے کہا دیکھیں یہ ہوتی ہے انداز کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انداز ایک بندے کا تھوڑا سا سخت ہے, لیکن یہ کہ میرے خیال میں نا جی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ غلط اس طرح مجھے نہیں فیل ہوا. سیدھی بات ہے, آپ کو ہوا, میرے اور بھی دوستوں کو ہوا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ آپ کے مطلب معیار کی جگہ نہیں تھی یا لوگ نہیں تھے یا کچھ بھی. تو میں نے کہا دیکھیں زبردستی تو کوئی نہیں لے کے جاتا, ٹھیک ہے,
انہوں نے بھی دعوت دی جیسے آپ نے دعوت دی, بالکل ٹھیک تو ہے. اسی طرح سے ہم گئے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کچھ, پر آپ کو لگا وہ صحافت ہے؟ میں اتنا قریب سے نہیں جانتا ان چیزوں کو, سچی بات ہے. مجھے آپ نے بس کرنٹ افیئرس دیکھے ہوئے, کرنٹ افیئرس کے شوز دیکھے ہوئے جی کہ وہاں پر جب آپ سیاستدان کو بلاتے ہیں, ہوں کیونکہ اس کے پاس آپ کے پاس اس کی ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, ان کے کاموں جی کا, ان کے وعدے ہوتے ہیں, ان کی ہوں الیکشن کیمپین کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, منشور ہوتا ہے, اور پھر جو انہوں نے پرفارمنس دی جی 1 سال 2 مہینے 3 مہینے جتنے بھی عرصے کے اندر, آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. جی جی اگر میں آپ کو بلا رہا ہوں تو آپ ایک لائف سٹائل بیٹ کے انسان ہیں, بالکل مطلب کہ آپ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, جی آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں اور ایک فیملی لیگیسی جو آپ کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ ایک سوشل انسان ہیں, آپ سے لوگ مل رہے ہیں, آپ اچھا پہنتے ہیں, خوش لباس ہے, تو میں وہ دیکھ کے مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں نے آپ کو موضوع کیا, تو مجھے آپ سے باتیں کرنی چاہیے کہ لوگوں سے آپ ملتے ہیں, جی جی لوگوں کے بارے میں کیا اوپینین ہے, آپ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے انفلوئنس کو کیا سمجھتے ہیں, ہوں کیا سوشل میڈیا آج کی آنے والی جنریشن کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں. سو ہمیں باتیں اس طرح کی کرنی چاہیے. پوڈ کاسٹ جو ہے وہ جو فارمیٹ ہے وہ کھینچا تانی کا فارمیٹ نہیں ہے, ہوں وہ آپ کو انسان کو ایکسپلور کرنے کا فارمیٹ ہے, ہوں آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کا فارمیٹ ہے. جی سو جی مطلب کہ وہ مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے کرنٹ افیئرس کی طرف بنا دیا, یہ ڈفرینٹ فارمیٹ کی چیز ڈفرینٹ فارمیٹ کے اندر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بس وہ پھر چیزیں ہوتی ہیں, ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے جی. میں اپنی بات کروں گا کیونکہ میرے دل میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں, تو مجھے ایسی چیزیں فیل نہیں ہوتی, سچی بات. جو مسٹر پتلو نے آپ کے حق میں بات کی جی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی محبت ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کو ایسی کوئی چیز فیل ہوئی ہوگی تو انہوں نے کہہ دیا. باقی میرے لیے ان کے الفاظ بڑے رسپیکٹ کی جگہ پہ ہیں, تو میں جو بھی کہہ رہا ہے, اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ایسے, میں نے کہا بس ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن میں نہیں کہتا جی, میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی کی ذات پہ نیگیٹو بات کروں. میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی کی ذات پہ نیگیٹو بات کروں. بڑا انسان کسی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی کی ذات پہ نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے, یہ تو آئی ایم شیور کہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے. گھر والوں نے بتایا ہوگا کہ بچے باہر زمانے میں آپ کو کچھ بھی کہتے رہے, آپ نے اپنی نیچر اور اپنی ذات کے لحاظ سے ایکٹ کرنا ہے. جی جی مطلب کہ اگر آپ کی ذات کے اندر تحمل ہے جی تو آپ نے اپنے ظرف کے لحاظ سے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح نوازا ہوا ہے, آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میرا رب ناراض نہ ہو, بالکل آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, میں نے آپ کو بالکل بھی پیر والی بات اور اس طرح نہیں کی, کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک چیز پیر ہونا از اے رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ ایک بندہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لائن کا ہی نہیں ہوں, میرے پاس ایسی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے, اور میں نے کب کلیم کیا کہ میں پیر ہوں, جی جی یا میں نے کب کلیم کیا کہ میرے پاس خلافت یا گدی نشینی جی جو ہے میرے پاس ہے. بالکل بٹ ان یور اوپینین, کیونکہ آپ کا ماحول اس طرح کا ہے, بالکل آپ کا بچپن سے براٹ اپ ہے, تو جو یہ پیر اور مرشد ہوتے ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے دماغ میں؟ کیونکہ جو میرے دیکھنے والے ہیں, اگر وہ اس ٹائم پہ کامل پیر ڈھونڈ رہے ہیں, جی اپنا ایک رہنما ڈھونڈ رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا خصوصیات ہیں جو ایک پیر صاحب کے اندر ہونی چاہیے, اور بیسکلی جو پیر و مرشد کا کام ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ سر اصل میں نا آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے نا, انہوں نے پیر کو, جینون بات ہے, پیروں کو کچھ اور ہی سمجھا ہوا. صحیح ہے. مطلب ایک دنیا سے الگ. میں تو دیکھیں, میں تو یہاں میڈیا پہ آ کے چیزوں کو بڑا, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو چیزوں کو نرم کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں پیر کوئی اوپر سے نہیں گرے, انسان ہے, انسان ہے بھی, ہم بھی آپ کی طرح نارمل لوگ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. پیروں کے میں کسی بھی پیر کی مطلب ٹیگ نہیں کر رہا کہ جی یہ ایسے ہے, لیکن یہ ہے کہ میں پیروں کے لیے, مجھے پتہ ہے جی, میرے بڑے مطلب میں ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے بڑی مطلب ایک ان میں ہمبل چیزیں, ہاں ان میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. ہاں بالکل. اور ہمارے خاندان میں دیکھیں لوگ نیچے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر کا کام یہی ہے کہ آپ کی رہنمائی کرے. رہنمائی, ہاں جی, ٹوورڈز دنیا حاصل کرنے میں کہ سر دیکھیں آخرت حاصل کرنے میں؟ آخرت کے لیے جی. دنیا کے لیے تو آپ خود بہت ہیں, آپ خود بہت ہیں, آپ کو کیا چاہیے, مطلب دنیا, آپ کو نہیں پتا جی کہ دنیا داری کیسے چلتی ہے. آج کل ہر 5-6 سال کا بچہ دنیا داری سمجھ رہا ہے, تو یہ تو آپ تو خیر اب دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ رہنمائی کا کام ہے اور اللہ والوں سے نزدیکی کا کام ہے. تو یہ چیزیں, اور باقی پیروں کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ یہ دنیا سے الگ ہے,
انہیں مطلب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. اور یہ درویش لوگ ہیں ملنگ. دیکھیں درویش ملنگ اور چیز ہے, پیر اور چیز ہے, فقیر اور چیز ہے, سب چیزیں الگ ہیں. تھوڑا سمجھا دینا, تھوڑا سا اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک ہوتا ہے پیر, ایک ہوتا ہے فقیر, ٹھیک ہے جی. پیر فقیر اور دیکھیں, اور فقیر بھی جو ہوتے ہیں نا جی وہ دو قسم کے ہوتے ہیں جی. اب فقیر ہے, ایک ہے فقیر یہ ہوتا ہے کہ جسے نا دنیا چھوڑ دے, وہ فقیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. دنیا تک کر دیں. ہاں نہیں, ایک وہ ہوتا ہے جسے دنیا چھوڑ دے, دنیا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے. فرق ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے. ہاں میں نے جی. خود ترک کی ہاں, اور مجھے دنیا نے ترک کر دیا, دو فرق چیزیں ہیں. دو چیزیں ہیں جی. اب میرے خیال میں بہترین وہ ہے جس نے دنیا کو ترک کر دیا. وہ درویشی کے عالم پہ رکھا ہوا آپ نے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بس لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. پیر صاحب کون ہے؟ وہ یہی ہے کہ نہیں. ہاں, اب پیر جو ہے, پیروں کا کام مزید ان سے مختلف ہے جی. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھیں نا جی, لوگ آپ کو ٹریک پہ لانے کے لیے, اب پیروں کا جو کام ہے, بہت بڑے بڑے سجادہ نشین فیملیز ہیں, جو بڑے بڑے خاندان ہیں, جو دیکھیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت کام کیے, جن کی مطلب جنہوں نے مطلب ایون کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مسلمان کرنے میں بہت بڑے کردار ادا کیے, آج بھی کر رہے ہیں. میں ابھی سندھ بلوچستان آپ لوگ جائیں, آپ دیکھیں جب خانوادہ سلطان بہو کے کسی بھی فرد کے کوئی مطلب پروگرام ہوتے ہیں, میلاد ہوتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا ہے وہاں پہ. تو یہ اس سے بڑی خدمت کوئی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ آج کے ٹائم میں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں. پر جو مسلمان آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں, ہاں جی, اصل مسئلہ تو جو آ رہے ہیں سلسلے میں, وہ تو مطلب کہ بڑی ایک بات ہے جو کہ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں. اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک مسلمان نہیں ہیں. نہیں دیکھیے صحیح, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیر بھی بعد میں ہیں. آپ کے سب سے بڑے پیر و مرشد تو آپ کے والدین ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے تو ان کو دیکھیں نا جی. حضرت سلطان عارفین نے سب سے پہلے جس ٹائم پہ 30 سال کے بعد پیر و مرشد ڈھونڈنا شروع کیے, ہاں جی بالکل, وہ اپنی والدہ, اور وہ والدہ محترمہ کے حکم پہ جا کے انہوں ڈھونڈنے چاہیے. وہ کہتے تھے اپنی والدہ کو, آپ ہی سب سے بڑی پیر ہے میری, بالکل, مجھے کسی پیر کی ضرورت نہیں, آپ ہے نا میری رہنما. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو گھروں میں پیر بیٹھے ہیں, انہیں سے آپ سب کچھ سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو پیروں کے معاملات ہیں کہ پیروں کو اتنا وہ نہ لیں, اتنا وہ سیریس نہ لیں کہ پیر بڑی اور دنیا سے آئے ہوئے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پیر بھی ہم سب مطلب جو پیر گھرانے ہیں تو نارمل لوگوں کی طرح ہی ہیں. پر ایک مقصد سمجھنے کی ضرورت, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کسی بھی پیر صاحب کو چوز کر رہے ہیں تو ان سے رہنمائی آپ نے حاصل کرنی ہے اپنے رب سے قربت بس بڑھانے کے لیے. بالکل. اب آپ اس بندے سے دنیا مانگ رہے ہیں جس نے دنیا کو پریکٹس نہیں کیا. بالکل, میں اصل معنی اگر سمجھیں, اب آپ درویش کے پاس جائیں گے تو آپ تو اس سے روحانیت کے سلسلے مانگیں گے نا, کہ میری سٹیج بڑی ہو جائے, میرا دل صاف ہو جائے, میرا دل جاری ہو جائے, اور میں اپنے رب کے راستے میں قریب ہو جاؤں. آپ درویش ہو کے کہیں گے مینوں کاکا چاہیے ہے, تو یہ تو وہ والی بات ہے کہ مٹھائی کی دکان پہ جا کے نمک مانگ رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, یہ تو اسی متبادل جو ہے نا وہ ہو گیا. اچھا, آپ نے کامیابی ابھی غالباً 28 سال کی ہے, جی, اور آپ نے جو اپنی مالی حیثیت بھی آپ نے ماشاءاللہ مستحکم رکھی ہوئی ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہیریٹنس میں پیسہ ملتا ہے, پر اس پیسے کو بڑھانا کیسے, اس پیسے کو یوز کیسے کرنا, یہ ایک ٹیلنٹ ہے. بالکل, کہ آپ نے کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے. بالکل. سو آپ کے لیے کامیابی جو ہے, جتنی بھی آپ نے ابھی تک دنیا دیکھی ہے 28 سال میں, کامیابی آپ کے لیے ہے کیا بیسکلی؟ دیکھیے آپ کی محنت ہے, آپ کی کوشش ہے, آپ محنت کوشش کریں, باقی تو اللہ کی ذات ہے. نہیں, پر سکسیس ہے کیا آپ کے لیے؟ کوشش, محنت, اور آپ کو پیسہ, مطلب میں آپ کو اس کو تھوڑا اور ایلیبریٹ کرتا ہوں. آپ کے لیے پیسہ, اچھی گاڑی, اچھا لائف اسٹائل محنت ہے کہ پیس آف مائنڈ کے رات کو سوئیں تو نیند اچھی آئے, کسی کا دینا نہ ہو, لوگ میرے بارے میں, جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ میرے سے راضی ہوں. سکسیس کیا ہے آپ کے لیے؟ بس یہ بہت بڑی بات ہے, آپ نے خود ہی بات کر دی. میں اس سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس چیز کو ویلیو کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے, اور میرے خیال میں اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ اگر آپ رات کو سکون سے سو رہے ہیں اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ دیکھیں آپ سے کوئی بندہ ناراض نہیں, آپ سے کسی کو کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ایسا ممکن نہیں ہے. اور باقی کامیابی, میں خود کو ایسے بھی نہیں کہتا کہ میں بہت کامیاب انسان ہوں. ٹھیک ہے جی, دنیا جو مرضی کہے, ابھی تو بڑی محنت کی ضرورت ہے جی, بڑے معاملات ہیں زندگی میں, بہت کچھ کرنا ہے, اور انشاءاللہ کر رہے ہیں.
انشاءاللہ کر رہے ہیں. اچھا جس طرح ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پیر مریدی ہے سو اس کو اتنی بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے. اگر آپ کی اپنی بات کریں تو آپ تقریباً جو ہے نا وہ 6 ملین کے قریب آپ کے 60 لاکھ کے قریب مدعا ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. کو غالباً اگر راؤنڈ فگر کی بات کریں تو 30 لاکھ کے قریب تو بندہ آپ کو خالی ٹک ٹاک کے اوپر فالو کر رہا ہے. سو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اگر کوئی بھی بات کرنا چاہیں میسج پہنچانا چاہیں تو لوگوں تک میسج پہنچ جائے گا. سو میں سمجھنے کی جو کوشش کر رہا ہوں کہ جو یہ پیرو مریدی ہے اور آپ نے خود ہی ایک جگہ فرمایا کہ اتنی بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے اپنے حلقے کے اندر, تو اس کو سیاست کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اور کاروبار کرنے کی یا سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ بھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اب میڈیا کے اندر اور بڑی حال ہی کے اندر, اور آپ آل دی وے 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں اور آ کے آپ میک شیور کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی موضوع کرے تو آپ آ کے انٹرویو دیں. تو اصل مقصد اس کے پیچھے کہ آپ بھی کہیں اپنی فین فالوئنگ کو جو ہے آپ کنورٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے, اور کہیں آگے آنے والے دنوں کے اندر کہ آپ کی جو ابھی اپنے کزن کی ایم پی اے کی نمبر پلیٹ آپ نے گاڑی پہ آویزہ کی ہے تو خود ہی تو کہیں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ایک تو وہ ایم پی اے کی نہیں ہے, ایم این اے کی نمبر پلیٹ ہے, ممبر آف نیشنل اسمبلی. ہاں جی, ایم این اے کی نمبر پلیٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سچی آپ کی بات بتاؤں جی, میں اللہ نہ کرے کہ میں کبھی بھی فیملی کے اگینسٹ جاؤں. ٹھیک ہے, میرا ظرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں دیکھیں آج جن کی نمبر پلیٹس لگا کے جن فیملی ممبرس کی, تو میں کل کو ان کے خلاف ہو جاؤں تو وہ پھر میرے ظرف کے خلاف ہے بات. تو میں خیر پہلے تو میرا کوئی ایسا پلان نہیں جی. ان کی بڑی میں تو یہ کہوں گا کہ ذرا نوازی ہے مجھ پہ کہ جی وہ مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ اتھارٹی دی کہ آپ یہ سب کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میں اس چیز میں آؤں گا. سیاست نہیں کریں گے؟ اب ایسے بھی نہیں ہے کہ نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں گے. باقی یہ ہے کہ میں کبھی فیملی کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا جی. اگر آپ لڑیں گے تو پی ٹی آئی سے لڑیں گے؟ نہیں, ابھی تو آپ کی فیملی جو ہے نا نہیں, میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی نہیں جی, فیملی کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی الیکشن حال قریب کے اندر الیکشن میں انٹر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نہیں, انشاءاللہ بس ایسا کوئی پلان نہیں ہے. انشاءاللہ پلان ہے, ابھی بتا نہیں رہے؟ نہیں, میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ میں فیملی کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. نہیں, فیملی کی مدد سے آپ مجھے اگر بڑی کے اوپر آپ کے جو کزن جن کی اپنے نمبر پہ لگے بڑی سیٹ سے وہ کھیلیں گے, چھوٹی سیٹ سے ٹکٹ آپ کو نہیں. مجھے فیملی سے اگر ان کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور اگر حکم آئے گا تو سیاست کریں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور لگتا ہے کہ پہلا الیکشن سویپ کر جائیں گے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے. اللہ سے اپنے حلقے کے اندر اپنی آپ کو الائنمنٹ پتہ ہوتی ہے؟ وہ کبھی آپ کا چکر لگے نا حلقے میں تو وہاں سے ایک تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لینا جی لوگوں کا آپ کے متعلق. ہاں بالکل, آپ کو لینا چاہیے. یا آپ جب ہمیں موضوع کریں گے دربار پہ تو ہم آئیں گے, دربار میں حاضری بھی دیں گے آپ کو جناب, اور ہم یہ شارٹس بھی بنا کے لے کے جائیں گے. نہیں, ضرور آپ تشریف لائیں جناب, آپ جب مرضی آئیں. اچھا, چونکہ عام سیاستدان کی اگر ہم نے دیکھی بات سو ان کو جا کے حلقوں میں کام کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے مسائل سننے پڑتے ہیں. سو آپ کی تو کلٹ فالوئنگ سے مراد ہے کہ آپ کی تو جو پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے یا وہ نسبت کی ایک عزت ہوتی ہے, اس میں شخص کچھ غلط بھی کرے تو اس کو معافی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نسبت کے ساتھ جو ہے نا ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. سو آپ جب الیکشن لڑیں گے تو کیا نسبت کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ ڈل جائے گا یا آپ نے اپنا ارادہ بنائیں گے اور کام کریں گے, ڈور ٹو ڈور جا کے کیمپین کریں گے, لوگوں کے جینے مرنے کے اندر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں گے؟ نہیں بالکل جی, ہمارا خاندان کوئی آج سے سیاست میں نہیں ہے یا کوئی نئے نہیں آئے سیاست میں. الحمدللہ ہمارا ایک بہت پرانا سیاسی گھرانہ ہے سلطان بہو فیملی سے, اور وہ بہت کام. دیکھیں آج کا وہ ٹائم نہیں ہے کہ لوگ بس نسبت کی وجہ سے اور دیکھیں جی کہ یہ پیر ہیں یا ہمارے لیے. آج کل تو لوگ موسٹلی دیکھیں سیاست میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کام دیکھ رہے ہیں, آپ کا ہونا دیکھ رہے ہیں کہ آپ حلقے میں کیا کر رہے ہیں, کیا ہیں یا نہیں ہے. بلا وجہ کوئی اٹھ کے ایم این اے بن جاتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. اور وہ بھی آج کے ٹائم میں اگر ہم کہیں کہ جی پیر صاحبان ایم این اے بنے ہوئے ہیں تو وہ ایم ای بن گئے, نہیں ایسے نہیں ہوتا. تو آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ کام کرنا پڑتا ہے؟ نہیں بالکل کرنا پڑتا ہے جی, بغیر کام کے کون ووٹ دیتا ہے. اچھا, ایک عامر خان کی مووی آئی تھی, سو میں اس سے ریزونیٹ کر رہا تھا کہ آپ بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ضروری لاؤڈ باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سو آپ مطلب اس نے اپنے جو بھی ان کے رہنما ہیں اور وہ پنڈت حضرات ہیں اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ رانگ نمبر ہے, اور وہ بڑا چلا کہ جی یہ جو ہے نا وہ رانگ نمبر ہے.
سو ہمارے پاس بھی آپ نے کہا کہ 80% رانگ نمبر ہے. ہمارے پاس نہیں, نہیں ہاں میں آپ کے سلسلے کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ملک پاکستان میں یا برے صغیر کے اندر 80% رانگ نمبر ہے. وہ 80% رانگ نمبر کی دلیل میں آپ کی مان لیتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ جب جی ٹی روڈ سے آپ سفر کریں لاہور وایا کراچی تو آپ کو ہر جو چوک ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پینٹنگ پیر صاحب کی ملے گی, ان کا نمبر لکھا ہوگا اور وہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ آستانے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سائیکالوجیکلی مینٹلی طور پہ وہ کیپچر کرتے ہیں اور لوگوں کا یقین ان پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور مینٹلی اگر آپ کیپچر ہو جائیں تو آپ کو لگنا شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے مینٹلی طور پہ کیپچر کریں اور آپ کہیں کہ یہ پانی جو ہے میرے لیے آب شفا ہے تو مجھے اس سے آرام آنا شروع ہو جائے گا. بالکل یہ ایسی بات انسانی اللہ تعالیٰ نے دماغ کو اتنا مضبوط بنایا ہے. بالکل. سو یہ آپ بھی عامر خان کی طرح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ رانگ نمبر ہے. چیزیں بہت غلط ہیں پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے جی. پاکستان میں لوگوں کو اس طرح سے اصل میں سمجھنے کی وہ میں ابھی ایسے بھی نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے, بہرحال لوگ اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں جی, چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جیسے دیکھنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتے جی, جس طریقے سے ایویلیویٹ آپ کو کرنا چاہیے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نقل ہے تو اصل تو ہوگا. بالکل وہ تو ہے, اصل ہے تو نقل ہوتا ہے نا جی. تو باقی یہ چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں کہ وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, بس وہ دیکھ کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کے سلسلے میں جو ابھی کرنٹلی جو ایک ہستی ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے بزرگ آپ کے خاندان میں ہوں گے, نجیب سلطان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ تاثر یہ باندھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بالکل اپنی اسٹائل سے ہیں اور میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اگر کسی کو پیسے دینے لگے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھتے کتنے کا نوٹ آیا, کیوں آیا, کب آیا, اور اس کو مڑوڑ کے جو ہے نا وہ دیتے ہیں. سو آپ کے اپنے خاندان میں جس نے ایک تو آپ نے خود بھی ذکر فرمایا نجیب سلطان صاحب کا, ایک ہستی نجیب سلطان صاحب موجود ہیں, اور کون سے بزرگ ہیں جو آپ کے خاندان میں جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ 20% والوں کے اندر سے یہ ہمارے خاندان کا سلسلہ صحیح لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں بہت لوگ ہیں جی, بہت لوگ ہیں ہمارے خاندان میں نا جی. میں ہمارے خاندان اپنی پرسنل پریفرنس اپنی پرسنل پسند سے بتا دیں. نہیں جنون میرے لیے نا جی, میرے خاندان میں جنہوں نے مجھے, میں آپ وہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں پچھلے انٹرویو میں بھی بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ وہاں پہ جو ریحان بھائی نے موقع ہی نہیں دیا. انہوں نے صرف بس وہ اپنی مرضی سے وہ پوچھتے تھے کہ جی یہ اچھے ہیں وہ برے ہیں, یہ اچھے ہیں, تو وہ پھر میں نہیں بتا پایا. لیکن جینون بات یہ ہے مجھے ذاتی طور پہ نا جی, مجھے سپورٹ کرنے والوں میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کو جو آج تک جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں نا جی, وہ ایک فرد ہے جی. اچھا ہاں جی, جس نے مطلب ایکتا بنایا ہوا ہے. ہاں مطلب جن کی وجہ سے آج ہم لوگ اکٹھے ہیں. صحیح ہے. تو وہ صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب ہے. صاحبزادہ حبیب سلطان ہاں جی, جو اس ٹائم موجودہ MNA صاحب ہیں, ان کے بھائی ہیں جی. ٹھیک ہے. اور ہمیں میری ذات تک نا جی, میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر معاملے میں. حبیب سلطان صاحب نے میرے بزرگ بھی ہیں, اور خاندان کو جوڑنے میں ان کا بہت کردار ہے. خاندان آج اگر ہم لوگ سب اکٹھے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب ہے. اچھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب جوڑنے والے میں, تو یہ توڑ کی کچھ خبریں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی, کچھ کریک آ رہے تھے کہ جی گدی کے اوپر جو ہے نا کچھ تھوڑی بہت بحث ہے یا خلافت کے اوپر وہ بحث ہے, پر ابھی جو سب گھروں کا جن پہ اتفاق ہے وہ کون سی پرسنالٹی جن پہ اتفاق ہے؟ بڑے بزرگ ہیں جی ہمارے خاندان میں, بہت بزرگ. ایک خلافت نہیں ہے. نہیں میں اس پہ چھوڑیں, دیکھیں دربار کے معاملات سے میں پہلے کہتا ہوں کہ بس مجھے تھوڑا سا سائڈ میں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بڑے بزرگ ہیں جی, وہ ہمارے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں بزرگوں میں جی. سلطان حمید صاحب ہیں جی, بڑے بزرگ ہیں, ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا, وہ خاندان کو بڑی اچھی طرح. وہ بھی اچھا جو حمید صاحب ہیں, سلطان حمید صاحب ہیں, وہ بھی اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں. نجیب سلطان صاحب بھی اس سلسلے کو آگے لے کے لوگوں تک جو ہے نا پہنچا رہے ہیں. سر بڑے نام ہیں اس طرح سے ہمارے. منیب سلطان صاحب کون ہے؟ منیب سلطان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی میرے خیال میں جی, بڑے خوبصورت نوجوان, اور جو ان کو آپ ایسے سمجھیں کہ جی میرے نزدیک نے جی منیب سلطان صاحب نے بھی میری ذات تک نے جی مجھے بڑا سپورٹ کیا جی. منیب صاحب ہاں انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا, اور بڑے نام کے لوگ ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اور بڑی جیسے وہ بھی ایسے ہی ہیں جی, خاندان کے لیے ایسے ہی ہیں کہ اگر کوئی فرد ان کے مطلب بے شک ان کا مخالف ہی کیوں نہ ہو,
تو جب ان کے پاس جاتے ہیں جی ہمارا یہ ایشو ہے, یہ معاملات ہیں, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, یہ کچھ معاملات ہیں, تو وہ ماشاء اللہ اپنا جیسے ایک بڑے ہونے کا فرض ہوتا ہے وہ ویسے نبھاتے ہیں. کمال شخصیت ہے. کبھی آپ کی میرے خیال میں پہلے بتا رہے تھے کہ ملاقات ہے, تو آپ کی ملاقات ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ بڑی با کمال شخصیت, کمال نہیں کہ با کمال شخصیت. ہم نے صرف آپ پہ R&D جو ہے نا, جی جی, کیونکہ میرے جو فاضل بھائی ہیں, جی جی, کیونکہ میں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میرے وہ پیٹی بھائی ہیں, جی جی, سو وہ ٹک ٹاک پہ لوگوں کی R&D کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ان کے ملنے والوں سے اور پراپر جو طریقہ ہوتا ہے R&D کرنے کا, ہم اس طریقے سے R&D کرتے ہیں. کسی کی ٹک ٹاک وہ آپ کو بار بار فرماتے رہے نا, میں پوری رات آپ کی ٹک ٹاک دیکھتا رہا, وہ ٹک ٹاک میں یہ ہے, ٹک ٹاک میں وہ تو سر پوری دنیا نے دیکھ لیا, پر اس میں صحافتی اینگل نہیں ہے. ہاں جی. سو میں تو آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات ہے. میری نا جی, میں جینمن بات آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے میرے خاندان نے بہت سپورٹ کیا. اچھا, یہ کلچر سب کے لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل محبت ہے؟ سب کے لیے, ٹھیک ہے, سب کے لیے. اور آپ کے والد محترم کا سب سے بہت اچھا یارانہ دوستی ہے سارے اپنے میرے بھائیوں والد صاحب نا جی بڑے سادہ بندے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بڑے سادہ بندے ہیں, وہ اپنے ماحول میں رہنے والے. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کوئی کر بھی لے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بس. وہ اپنے ماحول میں رہنے والے بندے ہیں, بڑے سادہ سے بندے ہیں. اپنی زندگی کو انہوں نے بڑی سادگی سے گزارا ہے. اور تو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک صاحب کی؟ صاحب ظاہر جی دیکھتے ہیں میری ویڈیوز, میرے سارا خاندان ہی دیکھتا ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, ہاں میرے لیے. اور یہ نہیں کہ مطلب صرف کچھ لوگ ہیں میرے خاندان میں, میرے لیے میری مخالفت بھی ہے تھوڑی بہت, مطلب ہوتی ہے ہر خاندان میں ہوتی ہے. ہاں جی, تو چھوٹی موٹی مخالفت بھی ہے, پسندیدگی ناپسندیدگی ہر ہاں جگہ ہاں, ہوتی ہے. تو وہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں. جب آپ ہر وقت فون میں نظر آ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی پسندیدگی بھی ہوگی, اس میں کوئی ناپسندیدگی. ہاں بس کچھ لوگ ہیں اپنے, وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں, بھائی ہیں, بس وہ کبھی ان کو اختلاف ہوتا ہے میری کسی چیزوں سے, تو بس وہ تھوڑا احترام ہمارے خاندان میں رہتا ہے. یہ احتراماً کھل کے وہ سامنے نہیں کر سکتے, تو بس کہیں نہ کہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ لگا جاتے ہیں بات جو ہے. ہاں اچھا, ایک جگہ پہ آپ اپنے کیونکہ آپ جس طرح خاندان کا ذکر کر رہے ہیں, جی جی, سو اس میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے کہیں کسی محفل میں مائک کے اوپر جا کے آپ کے متعلق کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے کر دی. سو آپ نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ بات کرنے پہ آئے تو 60 لاکھ بندے تو میرے اپنے پلیٹ فارم پہ ہیں, اور پھر آپ ماشاء اللہ اب تو آپ کی صحافتی دوستیاں بھی جو ہے نا وہ گوٹ چند بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. سو جب وہ شامل ہو گئے تو یہ بہت بڑی چین بن جائے گی. تو وہ کیا واقعہ اور وہ کن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے آپ کی شان میں کیا ایسی گستاخی کی کہ میں نے دیکھا آپ کی پرسنالٹی میں نا برا لگنے والی آپ کو باتیں میں نے دیکھا ہے کہ بری لگتی نہیں ہے. جی جی, ایک اپنی آپ صبر کے اندر رہتے ہیں. تو کیا ایسی بات ہے جو کہ اتنی بری لگی؟ بس نہیں, بری نہیں. دیکھیں میرے وہ بھی بزرگ ہیں, میں ان کے لیے بس ایک دفعہ ہو گیا, میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. میسج پہنچ گیا ان تک؟ جی میسج ان تک پہنچ گیا, بس پہنچ ہی گیا ہوگا, صاف ظاہر ہے جی. لیکن یہ ہے کہ میں بس ایک دفعہ بات ہوگی تو میرے لیے وہ بھی, میں نے انٹرویو میں بھی بولا, میرے سر کے تاج ہیں, میرے بزرگ ہیں, بس شاید ان کو میرے لیے غلط گائیڈ کیا گیا ہو. اچھا ٹھیک ہے, فیڈ غلط کیا گیا, ہاں ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے پھر بھی وہ بزرگ ہیں. میں اگر ان کی دل آزاری ہوئی بھی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ان سے. توکل کی ایک بات ہے, اور ایک بہت زیادہ آپ کو کہا گیا کہ توکل والے کی ہم عزت کریں گے. توکل تو آپ کے لیے ایز اے وقار سلطان انڈیویجولی توکل آپ کے لیے کیا ہے؟ نہیں مطلب کس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہ ایک توکل ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی میں ٹرک کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں, اور توکل میرے رب کے ذات پہ یہ ہے کہ جتنی زندگی لکھی ہے اتنی ہے. اور ایک توکل سے مراد میری اگر آپ بات کریں کہ مجھے توکل کیا کہ میں اپنی دعا پوری کروں, اور پھر دعا کے لیے جو ہے نا میں اپنے رب کے آگے جھک جاؤں, اور میں اپنے رب کو کہوں کہ جی اس معاملات میں اپنے رب پہ یقین سے, میرے نزدیک جو توکل ہے میرے رب پہ میرا یقین اور میرا کنیکشن ہے. سو آپ کے لیے توکل کیا ہے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لفظ توکل جو ہے نا جی, یہ لفظ ہی میرے خیال میں بڑا عجیب ہے. سچی بات تو یہ ہے, ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے کہیں ادھر ہی بیٹھ کے ہم لوگ کہیں جی کہ اپنا مصطفیٰ بھائی چلیں توکل کریں اور دربار پہ چلتے ہیں, توکل کریں اور ادھر چلتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے, یہ میرا نہیں خیال, یہ توکل لفظ کو نا لوگوں نے بڑا اور وے میں پیش کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لائک یہ توکل آ جاتا ہے کوشش میں,
یار کوشش تو کرو, توکل تو کرو, کوشش کرو, کوشش توکل سیم ہو جاتا ہے جی. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک نا جی آپ کو کسی بھی کام کے لیے یہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے کوشش توکل والا نا جی. آپ کو 100% ہونا چاہیے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے. میں توکل والے سین پہ نہیں ہوتا, مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ میرا یہ, اب میں جو بھی کر رہا ہوں, انٹرویوز ہیں جو بھی کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کا فیڈ بیک کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, مجھے سب پتہ ہے میرے کون میرے حق میں ہے, کون میرے خلاف ہے, کچھ بھی ہے. یہ مجھے میرا ایمان ہے, مجھے اللہ پہ بڑا ایمان و توکل ایک ہی چیز نہیں. توکل لفظ کو نا غلط پیش کیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ توکل جو ہے نا وہ ایسا ہے نہیں. مطلب لوگ کہتے ہیں نا جی کہ توکل کر لو اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو میرا ذاتی ماننا ہے کہ میں توکل کو نہیں اس طرح سے سمجھتا. میں تو کہتا ہوں کہ بس جو بھی ہو رہا ہے نا جی, تو یہ اپنا ایمان ہے. میرا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی ہر چیزیں طے ہیں جی. تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ میں توکل والا بندہ نہیں. اس طرح سے کہوں کہ جی میں کوشش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ میں کر رہا ہوں اس کا کیا ہونا ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے. میرا اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط ہے کیونکہ ایک بندے کا اور جو اللہ کا کنیکشن ہے نا جی, یا وہ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا بندہ نہیں جانتا. بالکل صحیح. آپ میری ذات پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو توکل کرنے والوں میں سے ہے, یہ تو کوشش کرنے والوں میں سے ہے, یہ کرنے والوں میں سے نہیں. کسی کی ذات پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں کسی بندے کے لیے یہ جھوٹا ہونا, میں یہ کہوں گا کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کی مین جو مطلب کسی کو کہہ دینا کہ یہ جھوٹا بندہ ہے, تو جھوٹے بندے کی سب سے بڑی وضاحت یہی ہے کہ وہ بندہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر دیکھے, صرف سنی سنائی بات کر دینا, تو یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نا جی جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ جو کوشش والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کا 100% اللہ پہ یقین ہے. توکل والے پھر وہ اور ہوتے ہیں جی. میں توکل پہ اتنا وہ نہیں کرتا. تو آپ جس کو یقین کہہ رہے ہیں آپ اس کو ایمان سمجھتے ہیں؟ بالکل ایمان, میرا ایمان ہے کہ یہ کام ہوگا. بالکل. میں جو کرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے. اور اس یقین سے, اس ایمان سے اس ٹاسک کو جو ہے نا پرفارم کرتا. بالکل میرا یہ ایمان ہے. اور مجھے پتا ہوتا ہے جناب, مجھے سب پتا ہوتا ہے. بس میں نہ بولوں وہ ایک الگ بات ہے, پتا سب ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کے اندر آپ کو ہے کہ آپ کا رب سے کنیکشن ہے, بالکل اللہ سے, اس پہ آپ نے محنت کی ہے کہ یہ عطائی ہے کیونکہ بیکاز آپ کا سلسلہ ایسا ہے؟ نہیں, ایک تو میری سلسلے کی عطا بھی ہے, مطلب سلسلے کی عطا بھی ہے کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں ہمیں وہ ملتی ہیں جی, ہمارے وراثت میں ملتی ہیں. ایک تو وہ بھی ہے, لیکن دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن بھی تو ہے نا جی. تو خود بھی آپ بیعت ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کے اپنے پیر و مرشد ہیں جی, اور آپ کے اپنے پیر و مرشد سلسلے سے ہی, اپنے ہی سلسلے سے ہیں جی, آپ باہر کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں؟ نہیں, میری بیعت حضور غوث پاک کی فیملی سے ہے جی. ٹھیک ہے. پیر شجاع صاحب میرے مرشد ہیں. تو میں ان کے بیعت ہوں. باقی یہ ہے کہ جی میرا ایمان ہے, مرشدوں پہ بھی ہے, اللہ پہ بھی ہے. تو ہم لوگ کیونکہ ایسے ایک گھرانے سے ہیں تو میں تو مانتا ہوں جی, سب سلسلوں کو مانتا ہوں, سب عقیدوں کو مانتا ہوں, سب نسبتوں کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ جیلانی سلسلے میں, خود قادری جیلانی سلسلے کے؟ جی میں الحمدللہ جی بیعت ہیں. جی پیر شجاع گیلانی جی, تو میں ان کا بیعت ہوں جی. تو اور الحمدللہ مجھے فخر ہے. اچھا, جو قادری سلسلہ ہے جی, کیونکہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جی کہ ہمیشہ چشتی سلسلے کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ بڑی بزرگی ہے. میں ایک چیز چھوٹی سی آپ کو بتا دوں, میں نا جی اتنا اس چیزوں کو نا, مطلب ان چیزوں کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں. میں صرف ایک چیز سمجھ رہا ہوں, یہ آپ عام فہم چیز پوچھ رہا ہوں. میری گزارش نہیں سمجھ رہے نا کہ میں خود کو نا جی میں کم علم ہوں اس معاملے میں, لائک کسی بھی سلسلے کے حوالے سے, کسی بھی سلسلے کی بات ہی نہیں پوچھ رہا. ہاں جی, چشتیوں کے ساتھ اکثر یہ جوڑا جاتا ہے کہ یہ بزرگ سے مراد یہ ہے کہ بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور جو قادری سلسلہ ہے ذرا جلال والا سلسلہ ہے کہ یہ تھوڑے جلالی
سلسلے کے پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں, پر آپ کی پرسنالٹی تو بالکل چشتیوں والی ہے, بڑے میلو ڈاؤن, ٹھنڈے دھیمے مزاج ہے. بس یہ ہر بندے کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے. میں نے آج آپ نے پہلا سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ میں نیچر کو پسند کرتا ہوں, نیچرل چیزوں کو پسند کرتا ہوں, تو نیچرل لوگوں کو پسند کرتا ہوں, سیدھی بات کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. گھما پھرا کے آگے پیچھے کر میں نے اپنے ڈیرے پہ, اپنے فارم پہ, اپنے نوکروں کو, اپنے جو میرے قریب لوگ ہیں, میں نے سب کو یہی بولا. میں نے کہا مجھ سے ایک تو غیر ضروری بات نہیں کرنی, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ادھر یہ ہو رہا ہے وہ جو ہوتا رہے مجھے نہیں بتانا, تو دوسرے کی بات میرے سے نہیں کرنی, گوسپ نہیں کرنا, نہیں منع کیا ہوا ہے. مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے, مین بات کرنی ہے, جو کوئی ضروری بات ہو وہ کرنی ہے, ادروائز میں نے کہا مجھ سے کوئی اس طرح کی فضول بات نہیں کرنی. صوفیزم آپ کے لیے کیا ہے؟ جو سب کے لیے میرے لیے بھی وہی ہے. نہیں, کسی کے لیے صوفیزم ایک فارم آف آرٹ ہے, نہیں میں آپ کو ماڈرن پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. ہوں، کسی کے لیے وہ صوفیزم کا کلام سنتا ہے تو اس کے لیے پیس آف مائنڈ ہے, بالکل. اور کسی کے لیے صوفیزم ایک روحانیت ہے, اپنی سول کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور کسی کے لیے صوفیزم یہ ہے کہ زندگی اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں یا جو دنیا کی ویلیو ہے وہ صوفیزم کے تھرو اس کو کم کرتا ہے اور آخرت کی طرف فوکس زیادہ کیا جاتا ہے. نہیں, صوفیزم دیکھیں, میں اپنی بات بتاؤں آپ کو. میں نے جی ایک, کیونکہ حضور سلطان العارفین بھی ایک صوفی بزرگ تھے, بالکل صحیح, تو شاعری بھی ان کی پنجابی میں ساری صوفیزم کے ارد گرد ایوالو کرتی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ نا کبھی میں اپنے دل سے دیکھوں, اپنے دل کی آنکھ سے دیکھوں, تو ایک جو روحانیت کا سلسلہ ہے نا جی, اس سے ہم لوگ اگر جائیں نا دربار شریف پہ, اگر ایک روحانی سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے نا جی, اور صوفیزم کو دیکھنا ہے, تو وہ آپ دربار سلطان باؤ پہ جائیں. اچھا, ہاں, آپ کو قدرتی نا جی آپ کے دل میں ایک چیز آئے گی, ہاں مطلب اتنا سکون, اچھا, مطلب آپ کو وہاں ملے گا نا. میں بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں, میں نے ایسا کوئی دربار نہیں, ایسی کوئی جگہ نہیں جو مطلب معتبر نہ ہو, میں جہاں نہ گیا ہوں ایسا ہی جگہ. لیکن جو سکون آپ کو دربار شریف کے اندر ملتا ہے نا جی, دربار سلطان باؤ, وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. یہ جینوئن بات ہے. ویسے ڈفرنٹ لوگ چیزیں بات کر رہے تھے کہ اصل میں ہم درباروں کے ساتھ شرک اور بدعت کو بہت زیادہ ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ہم نے توکل کے بارے میں کہا نا کہ ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں ورڈ توکل کو, سو ہم نے بھی جو ہے نا شرک اور بدعت کو بہت زیادہ ہائپ دے دیا اور اس کو ہم بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں. بالکل. سو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی ایک مثال دے دیتا ہوں, پھر میں آپ سے اس پہ رائے لے لیتا ہوں کہ میرے لیے جب آپ بزرگ بھی کسی بزرگ کو ملتے تھے نا, تو وہ روحانیت لینے جاتے تھے. بالکل. ان کی جو اس ملاقات کی وجہ ہوتی تھی, سو وہ یہ ہوتا تھا کہ روحانیت اور وہ والے معاملات, درجات اور وہ والی چیزیں, وہ والی آنکھ کھولیں کہ جو آنکھ ان کی کھول نہیں رہی کسی وجہ سے, وہ وہاں تک وہ پہنچ نہیں پا رہے. سو آج بھی اگر آپ دربار شریف جائیں تو ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزرگ دیکھنا ہے اس کے اندر مسجد ضرور ہوگی, جو بڑا بزرگ ہوگا اس کا مسجد ہوگی. سو آپ اپنے گئے, اپنے نماز پڑھی, قرآن پڑھا, اور دربار پہ جانے کی یا ان دربار والے سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ آپ روحانیت وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. باقی دنیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے جا کے دنیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں یا وسیلہ بنے دنیا کے لیے, جنہوں نے دنیا ترک کی ہوئی تھی. اور اکثر جب یہ ڈول ڈھمکے ہو رہے ہوتے ہیں درباروں کے اوپر, یا جس ٹائم پہ عرس چل رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دربار والے جو ہے نا وہ خود موجود ہی نہیں ہوتے وہاں پر, کیونکہ وہ اس شور اور اس چیز کو تو انہوں نے پسند ہی نہیں فرمایا. سو آپ کی نہیں ہے, دربار پہ اگر کوئی بندہ حاضری دیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اور اس کو امید کیا لے کے جانی چاہیے, دماغ میں سوچ کیا لے کے جانی چاہیے وہاں پر؟ دنیا لے کے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں جی, درباروں پہ دنیا لے کے نہیں جانا چاہیے. اور باقی جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر شور شرابہ اور یہ ایک عرس کا ماحول ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے دربار پہ ایسا نہیں ہوتا. میں لوگوں کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دربار پہ کسی بھی بزرگ کے پاس, کسی بڑے ہستی کے پاس جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو دنیا لے کے نہیں جانی چاہیے, اپنی آخرت کی ہی وجہ سے آپ کو وہاں جانا چاہیے. پہلا جواب یہ ہے.
اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عرس ہوتا ہے تو وہاں پہ جھولے لگے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ کام دربار سلطان بہو پہ نہیں ہوتا جی. اچھا ٹھیک ہاں ہے، جی الحمدللہ یہ وہاں جو پہ میلے کی نہیں شکل، نہیں اچھا وہاں ٹھیک نہیں ہے. ہوتا بالکل الحمدللہ. ہوں، وہاں پہ جب بھی کوئی عرس کا ماحول ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا پرسکون ایک قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ لنگر ہوتا ہے، لوگوں کا ایک زیارت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. باقی یہ جھولے شولے اور یہ وہ والا سین وہاں نہیں ہوتا جی الحمدللہ. اچھا جس طریقے سے، کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں بڑی اچھی بتا رہے ہیں، اور اگر ہم جیسے حضرت بہو سلطان رضی اللہ عنہ کا جی جی جو دربار ہے، اگر ہم اس کو ایک مشعل راہ بنا کے جی رکھ لیں، کیونکہ جتنے بھی بزرگ ہیں جی سارے بزرگ ہیں، بالکل سب نے ان کی اہمیت اس وجہ سے یا ہمیں وہ پسند اس وجہ سے ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے دین کو پھیلانے میں بہت زیادہ کام کیا، بالکل اور ہم تک دین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے پہنچانے میں، اس کی آسانیاں کرنے میں ان بالکل لوگوں کا بہت کردار ہے. بہت کردار سو اسی وجہ سے ان کی عزت ہے، ایسے اور ہی اسی وجہ سے اللہ کا دوست ان کو مانا جاتا ہے. بالکل اور اصل وجہ ہم نے طے کر لی کہ دنیا وہاں پہ جانی، بالکل وہاں پہ سوچ کے ہاں نہیں ہاں جانا چاہیے. بالکل پر ایک جو دربار کے ساتھ چیزیں جوڑی جاتی ہیں، وہ ایک نشے کا کلچر بہت زیادہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ سے ایز این کوئی، آپ کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے دربار کے یا جی گدی نشین نہیں ہے، پر ایز این ہیومن بینگ، بالکل ایک عام مسلمان، یا آپ خود جو ہے نا اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، بالکل سو آپ اس کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس کی روک تھام کے لیے آپس میں کیا ایسی ترکیب بنانی چاہیے کہ اس کی روک تھام کی جا سکے؟ بالکل. میں دیکھیں دربار بہت بڑے بڑے ایسے دربار ہیں میں نے دیکھا ہے جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے، اور میں ان سجادہ نشینوں سے یہ کہوں گا ہمارے دربار پہ تو بالکل نہیں ہوتا یہ سب، اور یہ ٹھیک دنیا ہے. جانتی ہے. میں نہیں کہہ رہا یہاں پہ، بلکہ آپ ویڈیوز نکالیں دیکھیں پوری دنیا میں درباروں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. ایسا، کیونکہ ایک سسٹم ہے نا جی. لوگوں نے وہ، میں نے پہلے فقیر کی بات کی ہے، دو قسم کے فقیر ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. ہاں جی، تو ایک وہ جس کو دنیا نے چھوڑ دیا، ہاں، ایک وہ جس نے دنیا خود چھوڑ دی. وہ دنیا خود چھوڑ دی. ہاں. تو جو جن کو دنیا نے چھوڑا ہوا ہے نا جی، ایسے فقیر بہت پڑے ہوتے ہیں درباروں پہ. تو وہ فقیر پھر انہوں نے وہی کام ہی کرنا ہے جو ان کو ملا ہے، وہ نشے اور یہ وہ سارا کچھ. تو وہ انہی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو میں یہ روک تھام کے لیے یہی ہے کہ آج کل بڑا پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو دربار ہیں ان کے سجادہ نشین فیملیز ہیں، وہ موسٹلی تو پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ باہر ہیں. تو ان کو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی روک تھام کے لیے ہم لوگ ڈائریکٹلی پیر صاحبان کو بولیں کہ جو ان کے متولی ہیں یا ان کو انتظامیہ ہے، ہاں، تو ان سے ڈائریکٹلی اگر یہ کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بن جائے جہاں سے ان کو پراپر، میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، میں بھی ایک میسج ہی دے رہا ہوں. صحیح ہے کہ وہ اپنے ان چیزوں پہ اسپیشلی فوکس کریں، تاکہ جو ناقدین ہیں ہاں ہاں اور جو سوال اٹھانے والے ہیں بالکل وہ سوال نہ اٹھا سکے، کیونکہ جن کے اوپر وہ سوال جو مقصد ہے اس جگہ کا، اس انسٹیٹیوشن کا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جن کو دنیا نے ترک کیا ہوا ہے، جی جی تو وہ وہاں پر جو ہے نا ایک اپنا حلیہ بنا کے، اور پھر میں آفرین ہوں یہ سارے یوٹیوبرز کے اوپر، جو کہ مطلب کہ ہمارے اندر بھی تو جعلی میڈیا والے گھس گئے ہیں نا، مطلب کیمرہ پکڑا، وہ جاتے ہیں درباروں کے اوپر ویوز حاصل کرنے کے لیے، وہ عورتیں دکھا رہے ہیں، وہ بیچاری دماغی طور پہ شی از ناٹ پریزنٹ، اور ادھر لوگ جو ہے نا اسی طرح کے نشے کی حالت کے اندر بتا رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے نا بگر پکچر، جو ناقدین ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں دربار والوں کے ساتھ. جی جی سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا مثبت قدم ہوگا اگر اس کی طرف سوچا جا سکے کہ تاکہ وہ چیزیں روکی جا سکیں. اور آپ لوگوں کے جو حضرت بہو سلطان بہو کا دربار ہے، اس کے اوپر اسپیشل فوکس ہے اس چیز کے اوپر. بالکل جی. دربار سلطان بہو پہ تو آپ ایک دفعہ وہاں جائیں نا جی، آپ وہاں کا نظام دیکھیں، وہاں کا سسٹم دیکھیں، وہاں کے معاملات دیکھیں، آپ بڑے متاثر ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ بالکل بھی یہاں پہ جو ایک روحانیت کا سلسلہ ہے، اصل تو ہے بھی ادھر. وہاں پہ ایک نظام ہے، وہاں پہ آپ کو ایک یہ روحانیت دیکھنے کو ملے گی دربار سلطان بہو پہ. اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوا ہوا ہے کہ یہ مجھے کہ جو فیملی ہے اس نے کیا ہوا ہے، یا گورنمنٹ کی بھی اس میں کوئی سپورٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پیر صاحبان کی بڑی محنتیں ہیں اس میں. صحیح ہے. بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے. تو میرا خیال، میں یہ کریڈٹ پیر صاحبان کو ہی دوں گا. صحیح ہے. کیونکہ جو باقی ادارے ہیں وہ تو پورے ملک میں ہی ہیں، تو باقیوں پہ تو یہ سب نہیں ہو رہا نا. تو یہ چیزیں اگر یہاں پہ ہیں تو ان کا کریڈٹ پیر صاحبان کو جانا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ
سارے پیر صاحبان جی سب کے لیے، میں سب کے لیے، حبیب سلطان صاحب اور بالکل، نجیب سلطان صاحب، بالکل، منیب سلطان صاحب، سب کے لیے یہ تمام جو بڑی جی بڑی جی جو ابھی ہستیاں جن کا بالکل ہمیں پتہ ہے، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر بالکل تاکہ کریں. سلسلہ جو ہے ہاں وہ ہاں پیورٹی الحمدللہ کے اندر ہے اور جو ہے نا وہ خرابی کی طرف الحمدللہ جو یہ نہ جائے. انہی کی وجہ سے. اچھا آپ نے ایک ذکر کیا کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا جی قربت ہے ان سے کہ سوشل محبت میڈیا ہے، پہ محبت ہے، محبت ہے جی بالکل. طالب ہیں آپ ان کے یا ملاقات ہے؟ نہیں میری ملاقات نہیں ہے، ہاں. لیکن یہ ہے کہ میں ان کی نا ایک جو چیز مجھے بہت پسند ہے کہ وہ خود کو نا بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی سارے نقص مجھ میں ہیں تو میں کچھ بھی نہیں، مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی یہ علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ والا وہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خواجہ سراؤں کے ساتھ بٹھا لیا اور انہوں نے کہا میں تو لوگوں کے پیچھے آ گئے جو گوالے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو خواجہ سراؤں میں بٹھا لیا اور گھنگرو باندھ لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے آپ سے منتفر کرنے کے لیے، نفرت کرانے کے لیے کہ میں تو عام سا آدمی ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے کہ میں کوئی اللہ والا ہوں. نہیں بالکل ان کی نا مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہے. دیکھیں اتنا بڑا نام مطلب جسے پوری دنیا میں پیر صاحب کو، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، مطلب وہ اتنی بڑی ہستی ہو کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا کے سارے عیب مجھ میں ہیں، مجھے نہ مانا جائے، مجھے کوئی پیر نہ مانے. تو یہ میرے خیال میں دیکھیں جی یہ تو بہت بڑی بات ہے. ان کی کوئی ایسی ایک تو یہ تو ان کی آپ کو پرسنالٹی کی ٹریٹ پسند ہے نا، یہ تو ان کی شخصیت میں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اندر میں ہے ہی نہیں ان کے اندر. ہاں پر ان کی کوئی ایسی سیکھ ایک جو آپ کے بڑے دل کے قریب ہو میرے دل کے وہ میرے اپنے اوپر ہی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، انہوں نے نا جی ایک ان کی میں کیونکہ میں نے ان کو لائیو نہیں دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا، پڑھا، دیکھا، سنا ہے. تو وہاں پہ نا انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ میں اپنی ذات کے لیے بڑا ان کو وہ سنتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ جیسے ان کا وہ پنجابی میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تیرے دشمن ڈھیر ہوں. اچھا ہاں جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں ہمیں اللہ کرے کہ ہمارے کوئی دشمن نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بہت سی لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے دشمن نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ دشمن ڈھیر ہوں، تنقید کرنے والے تیرے اوپر ڈھیر ہوں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ تنقید کرنے والے جتنے زیادہ ہوں گے اللہ آپ کو اتنا ہی کمالات دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے اپنی ذات پہ یہ دیکھا ہے، میں اکیلا بندہ ہوں، مطلب نہ کوئی ایسی سپورٹ، نہ کوئی سسٹم، نہ کچھ، لیکن پھر بھی میں یہ کریڈٹ انہی کو دیتا ہوں، یہ جو حاسدین ہے، میرا کریڈٹ ان کو ہے جی، حاسدین کو ہے. آپ کا تھمز اپ ہے ہاں آپ کے حاسدین اور ناقدین پہ، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ کا قد بڑا ہوا ہے؟ میں تو آج اگر دیکھیں یہ چیزیں ہیں پلانز ہوتے ہیں نا جی، کچھ پلانز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پلان اللہ کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو بیٹھا ہے نا یہ اللہ کا تیری رضا ہے، ایک اس کی رضا ہے. بالکل. یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، یہ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا پلان ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں کے پلانس تو بہت تھے ہوں گے. انٹرویوز چل رہے ہیں میرے، نکال کے لوگوں کو سینڈ کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی یہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ تو اب تو چیزیں ختم ہو گئی. یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ پچھلے 3-4 سالوں سے ہی نا اسی طرح چل رہا ہے. ہاں یہ میری ویڈیوز کبھی کوئی نکال کے جی کسی کو واٹس ایپ پہ جا رہی ہے، کبھی کسی کو لنک شیئر ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، لیکن کمی کبھی بھی نہیں آئی. اللہ نے ہمیشہ عزتوں سے نوازا ہے اور میرا ایمان ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرا اللہ پہ بڑا کامل ایمان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پیر صاحب کی بات ہی میں کہوں گا کہ اللہ کرے کہ میرے حاسدین اور بڑھتے جائیں تاکہ آپ کا قد ہاں جی اور بڑھتا ہے اور بڑھتا جائے. جتنی وہ برائیاں کریں گے کچھ نہیں تو آپ کی برائیاں تو جھڑ. اور میں جینون بات کر رہا ہوں، آپ کی فیلڈ ہے، آپ دیکھیں آپ کے بھی یہاں یہ آفس ہے، ادارہ ہے، اس کو آپ رن کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ کی مخالفت میں اگر میں آج آپ کے پاس، آپ کا بہت بڑا چینل ہے لیکن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، باقی لوگوں نے بھی تو اپروچ کیا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو لازمن سی بات ہے کہ یہ کچھ کمالات آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بس میرے رنگ رب کے رنگ ہے، ہاں جس کو لگا دے. بالکل ایسے آپ کو بھی
اپنے مولا کا رنگ لگا ہوا ہے ایسے ہی ہے جو آج آپ میرے سامنے ہیں اور ہم بالکل آپ کا انتظار کر رہے ہیں, بالکل آپ کو موضوع کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, تو یہ رنگ تو سب اسی کے ہیں, یہ دیتا ہے دنیا والوں کو تاکہ اس کے اندر کھیل کے انجوائے کر لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے اچھا ہیں سلطان صاحب, جو مائنڈ سیٹ ہے جی جی وہ, کیونکہ آپ بڑی ینگ ایج میں نا, میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑی مضبوطی ہے جی جی اور بڑی پختگی ہے اور بڑی جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں نے نہیں آپ سے تعلیم کا سوال کیا, آپ کا نہیں دل تھا, آپ نے نہیں علم کیا, پر میرے نزدیک پڑھا لکھا انسان وہ ہے, تعلیم یافتہ انسان وہ ہے جس کا دماغ کھلا ہو, جی جی اس کے مائنڈ مینٹلی جو ہے نا وہ لیٹ لیو, جیو اور جینے دو. بالکل تو وہ آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ناقد ہیں, ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں, میں ایک پبلک ڈومین کے اندر جو ہے نا ویڈیوز میں پوسٹ کر رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں, سو آپ نے اس کے اوپر اوپینین رکھنی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کی اس کے اوپر ایک اوپینین ہے. آپ کا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے, جی جی فیلئر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کامیابی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, خوشی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور غم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں ہر چیز کو نا اپنے اوپر سبق سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی, میرے ساتھ بہت لوگوں نے زیادتیاں کی, بہت لوگوں نے, مالی زیادتی کہ ہر طرح کی زیادتی. کیا آپ نے کسی سے پیار کیا اور ریٹرن میں اس نے دھوکہ دیا؟ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں, صحیح ہے. لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ زیادتیاں ہوئیں, جبر ہوئے. اچھا. ہاں جی, میری ذات تک. دیکھیے چیزیں, یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جی, یہاں پہ چیزیں دکھتی کچھ ہیں, اندر سے کچھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ریئل لائف الگ ہوتی ہے, ریل لائف الگ ہوتی ہے. ہاں, ریل لائف الگ ہوتی الگ ہے. ہے. تو یہ چیزیں ہیں, میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, بڑے معاملات دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تکلیف جو تھی, سب سے بہت بڑی تکلیف میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کا جانا, اس دنیا سے ان کا چلے جانا, یہ بہت بڑی تکلیف بہت تھی. بڑی تکلیف. ہاں جی. اور اس کے بعد جو میری زندگی میں لوگوں, وہ بھی ایک بہت بڑا, مجھے ان کا جانا, ان کے جانے کے بعد بہت سبق ملے زندگی میں. جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے, اصل چہرے ایسے زمانے ایسے, کے نظر آنا شروع. ہاں ایسے ایسے لوگ مطلب سامنے آئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو آپ ان کے بارے میں اب کیا سوچتے ہیں جب اللہ نے آپ کو اتنا کامیاب کر دیا؟ والدہ کے لیے یا ان کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے. میں بس میرے لیے نا جی, میں سب کے لیے بس میں فوری طور پہ نا جی بڑا ہو جاتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. جذباتی ہیں؟ ہاں تھوڑا بہت. پہلے تھا, اب نہیں ہوں. پہلے بہت زیادہ تھا, مطلب سوچنا کہ یہ ایسے کسی نے میرے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کیا تو میں ڈبل کروں. صحیح ہے. ہاں, یہ مائنڈ تھا پہلے. لیکن ابھی بس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہو گیا ہے کہ پتہ بھی ہو نا کہ یار یہ بندہ میرے خلاف ہے, یہ میری ذات پہ اس نے یہ باتیں کی ہیں, لیکن دل نہیں کرتا. بس درگزر کرو یار, کوئی درگزر کرو, بس درگزر کرنے کی چیز سیکھ لی ہے. اچھا. آ گئی دماغ میں, دل میں کہ یار بس کوئی کچھ بھی کر لینا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, جواب نہیں دینا, جو مرضی ہو جائے. میں نے پچھلے دنوں وہ اپنے بزرگوں کی آپ بات کر رہے تھے, ان کو میں نے جواب تو دے دیا, لیکن دل میں نا بڑا مطلب وہ تھا کہ یار شاید غلطی ہوگی, یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہو گئی بس. وہ ان کا تھا کہ بس شاید میرے لیے ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہو. میں ان کو جواب دے بیٹھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اچھا, اب جب آپ نے یہ چیز ماسٹر کر لی ہے جی جی, کہ آپ جواب دینے میں, یا وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریئیکشن, آپ نے کہا کہ یار درگزر کرنے میں بہتری ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایمپیتھی, کہ آپ دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈالیں کہ یار اس نے یہ بات کی کیوں, ان کو شاید کسی نے کہہ دیا ہو. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ پہلے جو آپ جذباتی ہو جاتے تھے, اب جو آپ درگزر کرتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں اس سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی یہی آئی کہ سکون ہو گیا, اتنا سکون ہو گیا, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پرواہ نہیں. لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں میری ذات پہ, میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, مزے لے رہا ہوں, اور انجوائے کر رہا ہوں. بس میں دیکھ رہا ہوں جی, کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ دیکھیں جی وقار سلطان نے یہاں پہ یہ بات کر دی, یہ یہاں پہ ایسی ہوگی, یہ ایسے. دنیا میں بحث چل رہی ہے جی وقار سلطان پہ, اور وقار سلطان کیا ہے جی, ایسے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, اوکے اوکے. تو بس میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور اپنے گھوم پھر رہے ہاں ہیں, گھوم پھر رہا ہوں, اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں, اپنے معاملات دیکھ رہا ہوں, اپنی زندگی کو
بہترین کی طرف لے کے جا رہا ہوں, بہتر کی طرف نہیں, بہترین کی طرف. کپڑے کس طرح کے پسند ہیں؟ جو لباس جو زیر تن ویسٹرن پہنے کی شلوار قمیض آپ کا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچپن سے آپ نے زیادہ تر شلوار قمیض پہنی ہے, تو کیا چیز پسند آتی مطلب کہ زیادہ شلوار قمیض؟ شلوار قمیض یہ ہے کہ ہمارا ذرا ایک آپ کو پتہ ہے ایک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں, تو لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ شلوار قمیض. اور کہیں شلوار بھی تھوڑی اسپیشل گھیرے بڑے ہوتے ہیں؟ اچھا نہیں, مجھے شوق نہیں. ویسے آپ کے علاقے میں دیکھا ہے کہ بڑے گھیرے نہیں, ہمارے علاقے میں نہیں ہے, وہ آگے ساؤتھ پنجاب میں تھوڑا سا اس چیز کا کلچر ہے, ہمارے علاقے میں نہیں ہے. جنگ میں کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے, یہ آگے تھوڑا سا ہے ان چیزوں کا, بڑی شلواریں اور لائک وہ تھوڑا بدماشی کلچر نا, وہ آگے ہے, ادھر نہیں ہے. ادھر نہیں ہے. ہاں. سو آپ کو اب جو ہے زیادہ ویسٹرن کپڑے بھی پسند آتے ہیں کہ اب شلوار قمیض ہی پسند کرتے ہیں؟ شلوار قمیض زیادہ پسند ہے, وہ اس لیے کہ ہمارا علاقے کا ایک کلچر بھی ہے اور ہمیں بھی وہی چیزیں زیادہ سوٹ کرتی ہیں. لیکن کہیں اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, دبئی یا ادھر ادھر کہیں چلے جائیں, تو یہ بڑا جلدی ویئر ہو جاتا ہے, فوراً اٹھائے اور پہن کے چلے گئے جی. تو جیسے آج آنا تھا تو بس جلدی میں آئے, کپڑے چینج کیے اور اٹھ کے ادھر آ گئے. تو یہ جب کوئی جلدی ہو تو یہ پہن لیتے ہیں, باقی پراپر کہیں جانا ہو تو پھر شلوار قمیض. اچھا جی سر, آپ نے اپنے علاقے کا میں نے دیکھا کہ آپ بڑے کنیکٹڈ ہیں اپنے شور کوٹ سے اور جھنگ سے. سو آپ نے خود ہی فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جو خاندان ہے یعنی کہ جو باہو خاندان ہے وہ سیاست میں بڑے طویل عرصے سے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. سو ابھی بھی اس طریقے سے شور کوٹ میں یا جنگ میں ترقی کیوں نہیں آئی؟ پرابلم ہے کیا؟ اور جو بھی بندہ اقتدار میں آتا ہے تو آ کے اس طریقے سے ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہا کہ آپ ہیلتھ کی بات کریں, چاہے آپ ایجوکیشن کی بات کریں, چاہے لوگوں کی جو ہے نا زندگی کے اندر بہتریاں یا مائنڈ سیٹ بہتر ہونے کے اوپر ابھی تک اس طریقے سے ترقی کیوں نہیں ہو سکی جس طریقے سے ہو جانی چاہیے تھی؟ اس میں نا ایک چیز جو سچی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحبان نے جب بھی مطلب ابھی آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی, کیا ترقی ہو, صحیح ہے, ایون سنی نہیں جاتی. مطلب ابھی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں حکومت آئے ہوئے, تو مطلب سر 3 سال میں کیا وہ بتا دیں. نہیں, کام نو ڈاؤٹ ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں, روڈز بنے ہیں, بجلی آئی ہے, مطلب کافی چیزیں ہوئی بھی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن اب چیزیں اب خراب ہی اتنی ہیں, ان کو سیٹ کرنے میں ٹائم تو لگے گا. تو اس ٹائم پہ جو حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل لاوارث ہے, بالکل نہ فنڈ مل رہے ہیں نہ کچھ سنتا ہے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کروا لیکن پھر بھی ہمارے علاقے میں مطلب اپنی جیب سے لگا کے ان سے جتنا ہو رہا ہے ابھی بھی دیکھیں جا کے کام ہو رہے ہیں, سسٹم ہو رہے ہیں, تو یہ وہی کروا رہے ہیں, کوئی مخالف تھوڑی کروا رہے ہیں. پنجاب میں کیونکہ آپ رہتے ہیں اور ماشاء اللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ انٹر سٹی گھومتے پھرتے رہتے ہیں, سیالکوٹ میں بڑا آپ کا وزٹ جو ہے وہ آتا جاتا ہے, مجھے پتا چلا ہے سیالکوٹ آپ بہت آتے جاتے ہیں. سو پنجاب کے ڈفرینٹ اضلاع میں آپ کا وزٹ ہوتا رہتا ہے. سو مریم نواز صاحبہ کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ناقدین بھی ہوں اور اب وہ ان کے کام کی بات اور وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ سی ایم پنجاب کی جو ابھی تک جتنی پروگرس ہے اس کو آپ کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سر میں نا جینون بات کر رہا ہوں, سچ دل سے. میں کیونکہ میری عادت نہیں میں جھوٹ بولوں یا کوئی ایسے معاملات کروں. مجھے لگا آپ اس پہ بھی معذرت کر لیں گے. نہیں کیوں معذرت کر لیں گے, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. میں مریم نواز صاحبہ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جی. دیکھیں پہلے ان کے لیے میرے دل میں کچھ اور تھا, ٹھیک ہے, سچی جب وہ آئی تھی. ہاں جب وہ آئی تھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ یہ بھی مطلب جیسے ہاں تو جیسے نیپوٹزم کے مطلب کہ ٹھیک ہے کہ والد صاحب نے تحفہ دے دیا ہے, پنجاب تحفے میں مل گیا, لیکن انہوں نے آ کے ثابت کیا جی کہ تحفے نہیں ہے, کام ہے, محنت کرنی پڑتی اور انہوں نے کی ہے محنت. جینوئن بات ہے. میں پچھلے دنوں ان کی وہ ایک اسپیچ سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک بناتی ہیں لیکن ٹک ٹاک پہ بھی محنت لگتی ہے, اور جینوئن بات ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ جو کام ہوتا ہے نا وہ دکھتا ہے. تو آپ تو ٹک ٹاک بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں, میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے نا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کام ہوتا ہے وہ دکھتا ہے, جو کام ہوتا ہے تو دکھتا ہے نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ کریں گے تو اس کا افتتاح کریں گے, ہاں فیتا کاٹنے آپ جائیں گے, برج بنے گا تو فیتا کٹے گا, بالکل کام. لیکن اس پہ نا ایک چیز کا دکھ بھی ہے, مطلب میری ذاتی جو رائے ہے نا جی, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور گزارش بھی کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں ایک جماعت کے لیے جی, ہمارے دل کے بڑے نزدیک ہیں, جو کہ ایک اسلامک سیاسی بھی ہوگی, اور بالکل تو ہمارے دل کے بڑے نزدیک ہیں وہ. جینوئن بات ہے جی, کوئی جو مرضی کہے
لیکن ہمارے دل کے نزدیک ہے. تو اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ ایز این سٹیزن آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ دین سے پیار کرنے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے جو مطلب کہ سعد رضوی اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, جی جی, سو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. چاہیے. اچھا چلیں, آپ نے اس صرف خود ہی کہہ دیا کیونکہ آپ بڑے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جی. جو بھی بات کر رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. مریم نواز صاحب کو آپ نے اپریشیٹ کیا بالکل. اس کے اگینسٹ کہ آپ کے دونوں, آپ کا جو پورا خاندان ہے ابھی اس ٹائم پہ جو سیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹ سے جو ہے نا وہ جیتے ہوئے. اچھا ابھی آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ یہ کہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں اور ٹی ایل پی کے بارے میں, سو جو یہ مارچ لے کے نکلے تھے جی, کیا اس کی ضرورت تھی آپ کی نظر میں؟ بالکل ضرورت تھی, کیوں نہیں تھی جی. اگر آپ کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس میں کون سا غلط کام ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں امن ہو گیا, کہاں سے امن ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے امن ہو گیا؟ وہاں پہ کوئی امن نہیں ہوا. ڈیلی لاشیں گر رہی ہیں, ڈیلی سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ یا ایک کوئی بھی جماعت نکلی بھی, اب اگر فرض کریں, میں کہتا ہوں غلط نکلے ہیں, چلیں غلط نکلے ہیں, لیکن اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے, یہ تو نہیں ہے نا جی. ایک مہذب قسم کا جو معاشرہ ہوتا ہے نا جی, وہاں پہ یہ سب نہیں ہوتا, اس طریقے سے ان کو ہینڈل نہیں کیا جاتا. کوئی بہتر اس کے اوپر, اور ہزار طریقے ہیں جی, ہزار چیزیں ہیں. تو یہ وہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذات سے محبت ان کے نام پہ نکلے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ سب میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہوا, غلط ہوا, بہت غلط ہوا. تو میں تو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر ایسے, ابھی تو خیر میرے خیال میں بین ہوگی ہے ان کی بین ہوگی, تو ان چیزوں پہ عمل کریں کہ ان کو سختی کم کریں, معاملات کم کریں, اور ان چیزوں کو نہیں تو دیکھیں اللہ کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مکافات عمل بھی ہے. صحیح ہے. اور دنیا آپ نے دیکھا ہے جی کہ جو کل اقتدار پہ تھے تو آج جیلوں میں بیٹھے ہیں, تو معاملات ہو جاتے ہیں. اور کل جو کرٹیسائز کرتے تھے جی جی کہ فواد چودھری نے جو انہی کے اوپر آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں چلائی تھیں, بالکل, جس ٹائم پہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ امبیسڈر کو آپ باہر نکالیں, اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے, تو اس ٹائم پہ جنہوں نے آج جو کام کیا ہے, یہ کل جو ہے لوگوں کے اوپر تنقید کرنے والے اپوزیشن میں بیٹھ کے اسی کام کے اوپر تنقید کر رہے تھے. پر اللہ کرے جی کہ میڈم تک جو ہے آپ کی آواز جو ہے, مریم نواز صاحبہ تک یہ آواز پہنچ جائے, اور شاید آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی نرمی کی طرف جو ہے نا معاملات کو لے کے جائے. اچھا, جس طریقے سے آپ نے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کے اوپر بات کی اور بڑی پازیٹیو آپ نے بات کی, اگینسٹ آل آڈس, کہ ان سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے وہ پرفارم کریں گے. لگا تھا کہ بس یہ جو ہے نا اوپر سے چیزوں کو معاملہ دیکھیں گی اور میڈیا ہینڈل کیا جائے گا, اور اس طریقے سے پنجاب کو لک آفٹر نہیں کیا جائے گا. خان صاحب کی جو جتنی بھی حکومت رہی 3 سال سے تھوڑی زیادہ عرصے کے لیے, ان کی پرفارمنس اور اسپیشلی بزدار کی پرفارمنس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میری بزدار صاحب سے ملاقات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے جی, وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا تھی, اور پدی کیا اور پدی کا شور گیا, تو وہ کیا پرفارمنس ہونی ہے. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا بھی غلط ہے. اچھا, ہاں, یہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا جی پاکستان کے لیے, اور بڑا تاریخی کام, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں بالکل, انہوں نے بڑے کام کیے, اور یہ وہ کام ہے کہ جو صدیوں میں ہونے والے تھے, اور انہوں نے مطلب بڑے تھوڑے سے ٹائم میں کر دیے. کمال ہے جی, میں تو ان کے لیے بس سلام ہی ہے. اور خان صاحب کی نہیں ہے؟ ان کے لیے تو دونوں سلام ہے. خان صاحب کے لیے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. بالکل, وہ تو ویسے آپ کو پتہ ہے نا جی کہ میں سچی بات بتاؤں, میں عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, خان کے فالوور, میں جسٹ ایک عمران خان کی ذات تک نا جی, میرے پورے فارم ہاؤس پہ آپ دیکھیں عمران خان کی تصویریں ہیں, تو محبت ہے جی, ایک شخص سے محبت ہے, اور انشاءاللہ رہے گی. جس طرح مریم بی بی کام کر رہی ہوں, تصویروں میں کوئی ایک آدھی تصویر مریم بی بی کی بھی ایڈ ہو جائے گی؟ ہونی چاہیے. تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں, ہونی چاہیے. ہاں, ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی دلوں میں گھر کر گئی ہیں. بالکل کر گئی ہیں, ان کے کام انہوں نے اپنے کام سے بنوایا جی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور میں نے کوشش کی کہ جو روایتی طریقے سے آپ سے بات چیت کی جا رہی ہے ہم اس طریقے سے نہ کریں, اور میں نے کوشش اپنی آڈینس کو یہ کی ہے کہ ایک پازیٹیو طریقے سے بھی پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اور صحافت جو ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے, یہ یلو جرنلزم اور اصلی صحافت کے فرق کو سمجھیں, کہ جب آپ مہمان بلائیں تو آپ بات کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا حق ہے, پر آپ بات کیسے کر رہے ہیں
اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی پروگرام. اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک میں جا کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے.